چاہے اس سے پوچھ لے. اب پوچھ لیں چونکہ امام کا حکم ہے. ہر شخص کہہ رہے نہیں ہم نے نہیں دیکھا. حضرت سامنے کھڑے نہیں دیکھا. یہی ابو ہارون مخفوف عصا ہلاتے ہوئے نابینا تھے, آئے ان سے پوچھو. کہا مولا سارے آنکھ والے کہتے ہم نے نہیں دیکھا. کہتے ان سے پوچھو. قریب آئے تو ان سے پوچھا. ابو بصیر نے ابو ہارون کیا تم نے امام پنجم کو دیکھا؟ ایک دفعہ سر بلند کیا. کہا کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ نہیں تو وہ سامنے کھڑے ہیں. تمہیں کیسے پتا؟ تو کہا ابو بصیر تو اس دروازے پر رہتے ہوئے پہچانا نہیں, یہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھے جاتے, ان آنکھوں سے دیکھے جاتے. دیکھیں اب آئیے یہ ابو ہارون, وہ ابو بصیر مجتہد تھا, وہ عالم تھا, وہ عالم تھا. علم الگ ہے, علم کے ساتھ ساتھ معرفت الگ ہے. معرفت کا ایک الگ باب ہے, وہ ایک بالکل جدا باب ہے. کبھی خدا ایک شخص کو علم کے ساتھ معرفت سے بھی نوازتا ہے, کبھی علم تو ہے مگر معرفت کی وہ منزل ہے. اب آئیے میں جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں, یہ واقعہ میں نے خود زندگی میں پہلی بار کل رات میں نے پڑھا. مجھے حیرت ہوئی کہ اب آپ کے سارے سوالات کا جواب. یہاں تک تو میں نے کوشش کی کہ پیغمبر نے جن کی تربیت کی تھی 12 علی کی حمایت میں کھڑے ہو گئے تھے. ان میں سے جب عین وقت آیا تو 6 آئے تھے, 6 نہیں. ٹھیک کیا حالات تھے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے شہزادی تڑپ کے دنیا سے گئی. ہر شخص ہم تو سن کے ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. اسماعیل دیوبندی اس واقعے کو سن کے جا کے تحقیق کر کے شیعہ ہوا, جو آپ سن چکے ہیں. ایک ضعیف العمر انسان نے پنجاب میں آ کر ایک سید نے ان سے کہا, جب 3 دن تک دھویں دار مکتبہ اہل بیت کے خلاف تقریر کر چکے تو بیچارے تنگ آ چکے تھے سن کے. جب شام کو بیٹھے ہوا تھا, پنجاب کا وہ پورا جو رسم ہے بیٹھے ہوئے تھے, اس محفل میں آئے تو سب کھڑے ہو گئے, سید آیا سید آیا. ظاہر ہے 50 سال پہلے سادات کی قدر تھی. بیٹھ گئے, کہا مولانا میں تو ان پڑھ ہوں, جاہل ہوں. پیر سفید داڑھی بڈھے, میں تو ان پڑھ جاہل ہوں مولانا, آپ کی تقریر میں سن رہا تھا, میں صرف ایک سوال کرنا ہے, کیا رسول کی کوئی بیٹی تھی جن کا نام زہرا تھا؟ کہا کیوں نہیں. کیا رسول کی یہ بیٹی خلیفہ اول ابو بکر کے پاس کچھ لینے کے لیے گئی تھی؟ کہا گئی تھی. تو پوچھا کیا انہوں نے دیا؟ کہا دیا تو نہیں. مولانا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر رسول کی بیٹی آپ کے دروازے پر آتی آپ کیا کرتے؟ کہا میں پوری جائیداد دیتا. تو اس کا مطلب اس نے حق نہیں دیا, آپ تو اپنی جائیداد دینے کے لیے تیار ہیں. تڑپ کر رہ گیا, یہ تڑپ کر رہ گیا کہ اس نے کیا کیا. میری 3 دن کی محنت ایک جملے سے, بس مولانا میں یہ کہنے آیا تھا. وہ چلے گئے. یہ گئے وہاں سے اٹھ کے لاہور, مولانا حافظ کفایت حسین رضوان اللہ تعالی علیہ کے ساتھ رابطہ کیا, پھر مناظرہ ہوا, پھر گفتگو ہوئی, پھر یہ مکتبہ اہل بیت میں داخل ہوا. مگر اس کی ہدایت کا سبب وہی بڈھا سید جس نے شہزادی کے بارے میں سوال کیا, وہاں سے اس کا. تو اب آئیے میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ وہ شہزادی جو آج ہم سن کے دل پھٹ جائے, علی دیکھتے رہ جائیں, مولا کائنات دیکھتے رہ جائیں. کہاں گئے تھے وہ لوگ؟ کیوں نہیں اٹھے؟ کیوں نہیں امیر المومنین کا ساتھ دیا حکومت کے مقابلے میں؟ کہاں گئے تھے کربلا میں؟ کہاں گئے تھے امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں؟ بعینہ یہی صورت ہے آج. معاف کیجئے گا, یہی صورت ہے آج. میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہوں. اب آپ غور کیجئے, میں ایک صلوات بھیجیے گا. حضرت آیت اللہ خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, اس کی تفصیل تو میں کل آپ کی خدمت میں, اس سے دلچسپ ترین واقعہ کل اور اس کے بعد 2-3 تقریریں ہیں اس میں عرض کروں گا. پوری توجہ دیجیے گا, آپ سے میں درخواست کرتا ہوں. شیخ علی حلاوی کا دیدار حضرت حجت سے مشرف ہونا. شیخ علی حلاوی حلہ میں رہتے تھے اور بہت مقدس, آج تک پورے عراق میں اس کے تقدس کا مقدس اردبیلی کی طرح پورے عراق میں یعنی ہر ایک کی زبان پر ہے. بہت مقدس شخص تھے, عالم دین تھے, اور یہ تڑپ کے روتے تھے اور کہتے تھے مولا 1000 تو صرف اس حلہ شہر میں آپ کے چاہنے والے ہیں, 1000 اس حلہ شہر میں آپ کے چاہنے والے ہیں. دنیا شیعوں سے بری ہوئی, دنیا شیعوں سے بری ہوئی. بلکہ اب اسی کے جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں.
عظیم خطیب و دانشور عالم و پرہیزگار مرحوم شیخ علی اکبر نہاوندی علی اللہ مقامہ اپنی کتاب عبقری الحسان کی دوسری جلد میں، یہ علامہ علی اکبر نہاوندی ان علماء میں سے ہیں جو تقریباً 50 سال تک آقا امام رضا کے دروازے پر نماز پڑھاتے رہے، امام تھے وہاں، نماز پڑھاتے رہے۔ ان کی تقریباً 50 کتابیں، ان میں سے ایک عبقری الحسان کتاب ہے اور ایک ان کی انوار المواہب، تقریباً انوار المواہب جو ان کی کتاب ہے تقریباً 1500 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب اتنی بڑی، قدیم زمانے میں اس طرح سے لکھتے تھے، اتنی بڑی ہے، اس میں امیر المومنین کا مقابلہ کرایا ہے حضرت آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک ہر نبی کے ساتھ، معجزات مولا کائنات پر مشتمل ہے وہ کتاب انوار المواہب کے نام سے۔ غرض بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت بڑے جل قدر عالم ہیں، تقویٰ بھی ہے۔ ان کی کتاب ہے عبقری الحسان کی دوسری جلد میں، عالم مرحوم حجت الاسلام آقا سید علی اکبر موسوی خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ، والد محترم سید ابو القاسم خوئی، حضرت آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کے والد محترم آقا سید علی اکبر موسوی خوئی، ان کا چشمدید واقعہ۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ نقل کرتے ہیں کہ سید ابو القاسم خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہوئے فرماتے کہ ایک دفعہ میں کسی کام کے لیے نجف اشرف سے ہلہ چلا گیا۔ ہلہ یقیناً آج کل آپ عراق میں حالات میں سنتے ہوں گے، نجف سے کربلا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہے، کوفے کے بالکل آخر میں کربلا، ہلہ سے کربلا تک تقریباً ہوگا کوئی 10 میل کا فاصلہ ہوگا، کربلا سے 10 میل کے فاصلے پر نجف کی طرف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ہلہ چلا گیا کسی کام سے، ہلہ شہر ہے، ایک شہر ہے باقاعدہ، وہاں میں چلا گیا کسی کام سے، میں گیا تو دیکھا میں مارکیٹ سے گزر رہا تھا، دیکھا مارکیٹ کے بازار کے بیچ میں، جیسے بغداد کے ٹھیک مین بازار کے بیچ میں آپ جائیں گے تو آپ کو محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر نظر آئے گی، وہاں سے 10 قدم آگے جائیں گے تو بغداد میں حسین ابن روح کی قبر ہے، حضرت آقا امام زمان روح الفدا کے تیسرے نائب کی قبر ہے بغداد میں، چوتھے نائب کی قبر بھی وہیں پر ہے، اور پہلے نائب کی قبر بھی وہی بغداد میں۔ تو غرض اسی طرح سے ہلہ میں کہتے میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا واقعاً اس قدر دلچسپ ہے یہ واقعہ کہ میں رات پڑھ کے مجھے حیرت ہوئی، مجھے احساس، صرف حیرت ہی نہیں، تب مجھے پتا چلا کہ میں جو رات کو بعض اوقات پکارتا ہوں آقا کیوں نہیں آتے، میں خامخواہ میں ایک جذباتی انسان ہوں، آقا مجھے جانتے ہیں کہ کیوں نہیں آتے۔ اس کا مطلب میں یعنی دوسرے مومنین کی یا دوسرے علماء کی کیا بات کروں، میں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً میں نہیں ہوں۔ ایک خطیب کربلا میں خطابت کرتے تھے، آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کے ظہور کی دعا نہیں مانگتے تھے، تو جو بانی مجلس تھے وہ ایک شیخ تھے، قبیلے کے سردار تھے، کہا میری مجالس ہو رہی ہے، آپ سید ہیں، اولاد رسول ہیں، اور آپ آقا امام زمانہ کے ظہور کی دعا نہیں مانگتے جن کے لیے کائنات تڑپ تھی۔ کہتے تھے میں کم سے کم حضرت حجت سے منافقت نہیں کر سکتا، کسی اور سے کروں نہ کروں، آقا امام زمانہ سے منافقت نہیں کر سکتا، رو کے دعا تو مانگوں کہ آپ آ جائیے، آنے کے بعد جو ہوگا وہ میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، مر جاؤں گا، آئیں گے قبر میں، آئین ممکن جان کندنی کے وقت آ جائے، اسرائیل سے کہتے بس کرو، زندگی بھر ہمارا نام لیتا رہا، مگر جب آئیں گے تو نام کافی نہیں، مجھے کام کرنا ہے، وہ کام جو وہ چاہتے ہیں وہ نہ کروں، دین بھی گیا، زندگی بھر کی محنت بھی گئی، میں اس مقام پر اپنے آپ کو نہیں پاتا، اس لیے میں حضرت سے منافقت نہیں کر سکتا، میں نہیں کر رہا۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، یہ سارے حبیب، مسلم، ابو تمامہ، زہیر جو کل تک عثمانی تھا، آقا نے راستے میں اس کو بدلا، اور جو ایک دن پہلے یزید کی فوج میں تھا ایک رات میں بدلا، ہم خاندانی شیعہ، ہم نسلی شیعہ، کیسے ہو سکتا کہ ہم حضرت کا ساتھ میں؟ نہیں، نسلی شیعہ بھی موجود تھے، نہیں، بہت مشکل ہے، کہا نہیں آپ غلط فہمی میں، آپ کو دعا کرنی، نہیں میں نہیں کروں گا، نہیں کرنی ہے، تو انہوں نے دعا نہیں کی، انہوں نے پہلے دن تو ٹوکا، ڈانٹا، یعنی ممبر تمہارا نہیں، ممبر میرے جد کا، آقا امام حسین کے صحن میں مجلس پڑھتے تھے، ممبر میرے جد کا، رہا تبرک کا نہیں دو، مگر میں نہیں کروں، میں حضرت سے منافقت نہیں کر سکتا، میں اپنے آپ کو جانتے ہیں، میں بانی مجلس، میری خواہش آپ دو، نہیں میں نہیں کروں گا، ضد ان کی بھی ضد،
شیخ نے کہا میں تو ایسے مجلس ہی نہیں پڑھنے دوں گا، میں بانی مجلس ہوں، آقا امام زمانہ روان اللہ فضا کائنات منتظر، آپ دعا نہیں کر، آپ کیسے عالم ہیں، آپ کیسے خطیب ہیں؟ کہا میں وہ عالم بھی نہیں ہوں، میں خطیب بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہ صحیح، ذاکر حسین ہوں، فرض کر لیجئے، ہاں ذاکر حسین ہے تو آقا امام زمانہ کو کیوں نہیں بلاتا؟ اس لیے نہیں بلاتا میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں. تو کہنے نہیں تو میں 2 تھپڑ لگا دیے. دوسرے دن روتے ہوئے چلے گئے، کہا میں نہیں پڑھوں گا. آدھی رات کو دیکھا، قصص العلماء میں اس واقعے کو باقاعدہ کتابی صورت میں دیا، دیکھا حضرت آ گئے ہیں. یہ شخص جس نے تھپڑ مارا تھا اس خطیب کو، اس کو حضرت نے فرمایا بالکل واقعی کربلا ہے، خط کوفہ کے اوپر جنگ شروع ہے. حضرت نے فرمایا عصر کا وقت ہے، تو نے کہا تھا میں ابو تمامہ سیداوی بن سکتا ہوں جس کے سینے پر 33 تیر لگے تھے. نماز ظہر حضرت کے پیچھے پڑھا، نماز عصر کے لیے حضرت نے فرمایا اب تو سامنے آ جا، دوسرے پڑھ لیں گے. تو سامنے آ کر اس نے تیر روکے، جب تیر روکے تو 33 تیر لگے تھے، تب یہ تڑپ کے زمین پر گرا تھا. تو جو کہہ رہا تھا میں بھی ابو تمامہ سیداوی بن سکتا ہوں، تو اب یہ موقع ہے، آ جا. سامنے سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے. تصور اور ہے، گفتگو اور ہے، مقام عمل پر جانا کار ادارت. حضرت نے یہ گئے، کانپ رہے ہیں، کیا دیکھ رہا ہوں؟ ابو تمامہ تو نہیں کانپے تھے، شوق سے گئے تھے، اشتیاق کے ساتھ گئے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ یعقوب اتنے مشتاق نہیں تھے یوسف کے جتنے میں تیروں کا مشتاق تھا حسین کے لیے. وہ تو اس طرح سے گئے تھے، تو کیوں کانپ رہا؟ آ جا. گئے، جب سامنے سے تیر آئے ادھر کو ہٹا، حضرت کو لگے، تیر آئے ادھر کو ہٹا، حضرت کو لگے. وہ منظر نظروں سے غائب ہوا. حضرت نے صرف ایک جملہ کہا، بس تمہارا امتحان ہو گیا، ختم. اٹھے نصف شب کو چل دیے. اس خطیب کے پاس آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ میں وہی. تم پھر مارنے آئے ہو؟ نہیں میں معذرت کے لیے آیا ہوں. نہیں معذرت کی ضرورت نہیں میں مجھے معاف کر دو. اندر انہوں نے دروازہ قدموں پر گرا، حضرت زہرا کا واسطہ دیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایسے جلقدر عالم حوزہ علمیہ کے بانی ایسے ہی نہیں کہا. 3 جملے ہیں شیخ طوسی کے. امامت کا وجود لطف خدا ہے، حضرت حجت کی بقا یہ دوسرا لطف ہے، اور غیبت ہماری طرف سے ہے، نہ خدا کی طرف سے نہ حضرت حجت کی طرف سے، یہ ہماری طرف سے. شیخ طوسی کا غیبتہ منا وجودہ لطفن و بقاہ لطفن آخر و غیبتہ منا، یہ شیخ طوسی کے جملے. اب اس جملے کی وضاحت کی ہے آیت اللہ وحید خراسانی نے کہ شیخ اس میں تجرید الاعتقادات میں جو شیخ طوسی نے یہ جملہ کہا، کیوں کہا؟ تو اب آپ غور کیجئے گا. اب میں آپ کی خدمت میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ لوگ اس علاقے کے دور و دراز نزدیک نجف اشرف سے ہلا گیا. اس شہر کے بازار سے گزرتے ہوئے میری نظر ایک مسجد نما قبر پر پڑی جس کے دروازے پر حضرت صاحب الزمان خلیفۃ الرحمن عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی چھوٹی سی زیارت بنی ہوئی تھی، اور دروازے پر لکھا ہوا تھا ھذا مقام صاحب الزمان. حضرت آیت اللہ خوئی کے والد محترم ہیں جو یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں، نجف کے علماء میں سے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا دیوار کے اوپر مقام صاحب الزمان لکھا ہوا، جیسے آپ جاتے ہیں مسجد جمکران تو مقام صاحب الزمان لکھا ہوا اس مسجد میں، چونکہ خواب میں حضرت کو دیکھ کے اس نے وہ زمین وقف کی اور وہ مسجد بنائی ہے. خیر بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کس طرح سے مقام صاحب الزمان ہے، صاحب الزمان کا مقام کیسے ہے یہاں؟ میں نے لوگوں سے پوچھا، جس سے پوچھوں وہ ایک ہی بات کہہ دے کہ لوگ اس علاقے کے دور و نزدیک سے اس مکان جنت نشاں کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور دعا اور تضرع جاری کرتے ہیں اور آپ کی منزلت سے توسل کرتے ہیں. میں نے اہل حلت سے پوچھا کہ اس کو مقام صاحب الزمان نام دینے کی وجہ کیا ہے؟ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ شیخ علی نامی عالم دین کا گھر تھا یہاں، جو نہایت زاہد و عابد و متقی شخص تھا اور ہمیشہ حضرت امام مہدی صلی اللہ علیہ کے ظہور کے انتظار میں رہتا تھا، اور ہمیشہ امام زمان ارواحنا اللہ الفدا کی نسبت خطاب بھی کرتا تھا، عتاب بھی کرتا تھا. کیا مطلب؟ کہتا تھا آپ کیوں پردے غیب میں؟ پھر ان کو غصہ آتا تھا، وہ غصہ جو حضرت ہارون کا تھا، وہ غصہ جو حضرت موسیٰ کا تھا،
غصہ آتا تھا، مولا یہ سب گمراہ، یہ سب ظلم و ستم، اور پھر یہ انصار آپ کے ساتھ 1000 تو صرف میرے شہر میں آپ کے ساتھ دینے والا ہے، مخلص ترین افراد، اس کے باوجود آپ غائب ہیں۔ تو یہ حضرت سے اس طرح سے گفتگو کرتا تھا۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی نسبت عتاب و خطاب کرتا اور کہتا کہ اس جیسے دور میں غیبت کیوں کر ہے، جبکہ آپ جناب کے مخلص شیعہ شہروں میں اور پورے عالم میں درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں کی مانند فراواں ہیں، اور ہمارے اسی شہر میں آپ کے شیفتہ، آپ کے عاشق، آپ کے دوستوں کی تعداد 1000 سے زیادہ، بس کیوں کر آپ ظہور نہیں فرماتے اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر نہیں فرماتے۔ شیخ علی اسی حالت میں ایک دن بیابان کی طرف چلے گئے، بیابان میں نکل گئے حضرت کے تلاش میں۔ بہت سے ایسے دیوانے، حضرت کے دیوانے، ہاں ایسا نہیں کہ دیوانے، یہ بہلول کی طرح دیوانے، بہت سے ایسے بہلول ملیں گے تاریخ میں جو حضرت کی تلاش میں نکلے۔ جب یہ حضرت کی تلاش میں نکلے، اسی کلام وہاں بھی آغاز کیا۔ شیخ علی اسی حالت میں ایک دن بیابان کی طرف نکل کھڑا ہوا اور اسی کلام کا وہاں بھی آغاز کیا، اور حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے خطاب کرنے لگا۔ اچانک اس نے اپنے پاس عربی لباس میں ایک شخص کو دیکھا، اچانک صحرا میں کوئی نہیں، فوراً اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھا کہ عربی لباس میں آیا ہوا، عربی لباس میں دیکھا۔ اس نے شیخ علی سے فرمایا، جناب شیخ یہ سب عتاب و خطاب کس سے کر رہے ہیں آپ؟ تو اس نے عرض کیا، میرا خطاب حجت وقت امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا سے ہے۔ اس خلوص اور ارادت مندی کے ہوتے ہوئے جو اس زمانے میں ہے کہ صرف حلم میں ہزاروں افراد موجود ہیں، اور اس ظلم و جور کے ہوتے ہوئے جس نے پورے جہاں کو گھیرا ہوا، ظہور کیوں نہیں فرماتے؟ آقا نے فرمایا، اے شیخ صاحب الزماں میں ہوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن سے تو اس طرح سے خطاب کر رہا وہ میں ہوں۔ اب میں اصل موضوع پر داخل ہو رہا ہوں۔ اب جو نہیں تھے، جو نہیں آئے، میں اپنے وعدے پر وفا کر رہا ہوں۔ یہ میں نے وعدہ کیا تھا، میں جواب المہدی سینٹر میں دوں گا۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ حضرت کا میں ہوں، اس آقا نے فرمایا کہ اے شیخ وہ میں ہوں۔ تو شیخ صاحب الزمان میں ہوں، میرے ساتھ اس طرح خطاب وطاب مت کیا کرو، صورتحال اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے، اب آپ غور کیجئے گا، اگر ہمارے 313 اصحاب موجود ہوتے تو ہم ظاہر ہو جاتے، ہمارے 313 اصحاب موجود ہوتے تو ہم ظاہر ہوتے، ٹھیک ظاہر ہو جاتے۔ آپ کے سوائے آپ کے اور فلاں قصاب کے، ایک قصائی والا تھا، اس پورے ہلے میں جو آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں ہیں، میں جن کو چاہتا ہوں اس پورے ہلے میں 2 ہیں، ایک آپ ہیں، ایک قصائی کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا وہ قصائی ہے، سوائے تم 2 کے یہاں کوئی میرا نہیں، جس کو میں چاہتا ہوں وہ یہاں نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے وہ کون ہے؟ عجیب ہے یہ واقعہ، بہت عجیب ہے، آپ غور کریں۔ تو اب علاوہ کوئی بھی میرا مخلص دوست نہیں۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ صورتحال آپ پر واضح ہو، عیاں ہو جائے، تو آپ میرے جن مخلصوں کو پہچانتے ہیں ان کو جا کر شب جمعہ کو اپنے گھر دعوت دیں اور گھر کے صحن میں مجلس کا اہتمام کریں، اور فلاں قصاب کو بھی دعوت دیں، اس قصائی والے کو بھی دعوت دیں، اور 2 عدد دمبے بھی گھر کی چھت کے اوپر باندھنا، 2 عدد دمبے اپنی گھر کی چھت کے اوپر لے جا کے باندھنا، اور پھر میرے آنے کا منتظر رہنا کہ میں آ جاؤں گا، شب جمعہ دعوت دو۔ ظاہر ہے کہ ہزاروں افراد کو تو یہ عالم دعوت نہیں دے سکتا، تو اس عالم نے ہلا میں جو اس کہتا تھا ہزاروں آپ کے چاہنے والے، ماننے والے آپ کے اوپر پردے غیب میں ہیں، تو حضرت نے فرمایا جن کو تو جانتا ہے کہ مخلص ترین افراد، دیندار ترین افراد، غیرت مند ترین افراد، جو سمجھتا ہے کہ یہ صرف حضرت کے، ان کو جمع کر، میں آ جاؤں گا شب جمعہ، مگر پہلے 2 دمبے چھت کے اوپر لے جا کے باندھنا۔ عجیب ہے یہ واقعہ، پہلی بار میں نے دیکھا کہ باندھ لینا، میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے دمبے لے جا کے چھت کے اوپر باندھا، اور اب شب جمعہ دعوت دی۔ ان مخلصین کو جو رات بھر رویا کرتے تھے، عبادت گزار، شب زندہ دار، روزہ دار، بلایا ان کو، آگئے کہ مولانا کی دعوت ہے اور وہ بھی امام زمانہ کی زیارت ہونے والی ہے، آگئے۔ جب 40 افراد آگئے، شب جمعہ کو اپنے گھر دعوت دیں اور گھر کے صحن میں مجلس کا اہتمام کریں، اور فلاں قصاب کو بھی دعوت دیں،
اور 2 عدد دمبے گھر کی چھت پر باندھنا اور میرے آنے کا منتظر رہنا کہ میں حاضر ہو کر واقعی صورتحال آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ کی غلط فہمی کو دور کر دوں گا۔ جو ہی حضرت حجت کی فرمائشات مکمل ہوئی، آپ شیخ کی نظروں سے اسی وقت سامنے غائب ہو گئے، اسی وقت غائب ہو گئے۔ کس طرح سے غائب ہوئے؟ یہ فلسفہ کیا، اس پر میں وہاں عرض کر چکا تھا، اور اس کی تفصیل بھی سورہ یوسف جب میں تلاوت کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے کہ یوسف کے ہوتے ہوئے سگے بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ خدا غیب کے معنی کیا ہے، اس پر میں بات پہ اگر وقت رہا تو اس پر بات پہ گفتگو کروں گا۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ مکمل آپ شیخ کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ شیخ علی حلاوی اس ماجرے سے مسرور بہت خوش ہلا واپس آیا، اس قصاب کے پاس گیا، سارا واقعہ اس کو کہہ سنایا، اور دونوں نے ایک دوسرے کی مدد سے حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے ہزاروں محبین میں سے 40 افراد کو دونوں نے مل کے 40 افراد، ہزاروں میں سے 40 کو منتخب کیا، محبین میں سے 40 افراد کو منتخب کیا جو سب کے سب اخیار، ابرار اور چاہنے والے حضرت امام غائب کے واقعی منتظر شمار ہوتے تھے۔ انہیں دعوت دی کہ شب جمعہ کو شیخ علی کے گھر آئیں تاکہ امام عصر کی ملاقات سے شرف یافتہ۔ کوئی واقعاً آ کے مجھ سے اور آپ سے کہے تو کیا واقعاً مہینے سالوں جہاں منتظر ہیں تو مہینے پہلے جا کے انسان انتظار کرے گا کہ آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کی زیارت ہو۔ ٹھیک، مقرر شب ہوئی تو 40 منتخب افراد شیخ علی حلاوی کے گھر جمع ہو گئے، گھر کے صحن میں بیٹھ گئے، سب باوضو رو بقبلہ ذکر و صلوات و دعا میں مشغول تھے۔ حضرت قائم علیہ السلام کی تشریف آوری کے انتظار میں گھڑیاں شمار کر رہے تھے۔ ایک منٹ شیخ علی حلاوی نے نیز حضرت کے فرمان کے مطابق پہلے سے 2 دمبے چھت پر باندھے ہوئے تھے اور خود مہمانوں کے ساتھ گھر کے صحن میں مولا کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی رات کا کچھ حصہ گزرا، اچانک سب نے دیکھا کہ ایک پرعظمت نور جس کی درخشانی ماہ و خورشید سے بے حد زیادہ تھی آسمان میں نمودار ہوا، جس نے آفاق عالم کو روشن کر دیا۔ پھر وہ شیخ علی حلاوی کے گھر کی طرف آیا اور اس کے گھر کی چھت پر مستقر ہو گیا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چھت سے ایک آواز آئی جس نے اس قصاب کو بلایا۔ اوپر سے آواز آئی قصاب کے نام پر کہ فلاں قصاب آ جائے۔ قصاب نے حکم کی تعمیل کی، اٹھا اور چھت پر چلا گیا اور حضرت آقا امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے حضور شرف یافتہ ہوا اور فیض ملاقات سے بہرمند ہوا۔ چند لمحوں کے بعد حضرت امام زمان علیہ السلام نے قصاب کو حکم دیا کہ ان 2 دمبوں میں سے ایک کو ذبح کرے۔ عجیب ہے، بہت عجیب ہے یہ واقعہ۔ ان 2 دمبوں میں سے ایک کو ذبح کر دے۔ نیچے صحن میں لوگ بیٹھے ہیں، اوپر چھت پر ان سے کہا پرنالے کے قریب لے جا کے ان میں سے ایک دمبے کو ذبح کر دے۔ ایک دمبے کو اس قصاب نے ذبح کیا، خون نیچے آیا، تو 40 جو افراد تھے ان کو پتہ نہیں تھا اوپر دمبے بھی ہیں۔ صرف علی جو میزبان تھا اس کو پتا تھا، باقی کو نہیں پتا تھا کہ اوپر دمبے ہیں۔ جب ذبح کیا نیچے خون آیا تو سب سمجھ گئے آقا نے قصاب کو قتل کر دیا، ہو گیا کام اس کا تمام۔ انہیں نہیں پتا تھا اوپر دمبے رکھے ہوئے، ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت نے شیخ علی کو آواز دی، یہ چلے گئے اوپر۔ جب شیخ علی اوپر چلے گئے تو قصاب سے کہا، تھوڑی دیر کے بعد، کافی دیر کے بعد کہا قصاب سے دوسرا دمبا ذبح کرو۔ اس نے دوسرا دمبا ذبح کیا، خون نیچے بہا، کہا شیخ علی بھی گئے، حضرت نے اس کو بھی ذبح کر دیا۔ تو اب آپ غور کیجئے، شیخ علی حلاوی کو بھی قتل کر دیا، اور بعید نہیں کہ اب ایک ایک کر کے قتل کی نوبت آ جائے۔ اب سب سمجھ گئے کہ ایک ایک کو بلا کر حضرت ذبح کر دیں گے۔ حضرت کے بارے میں یہ معرفت، اگر واقعی مجھ میں معرفت ہو تو ہو جاؤں۔ اسماعیل کو اگر خلیل لٹا رہے ہیں تو جا کے لیٹ جاؤں، بلانے والے ابراہیم سے کم تو نہیں ہیں۔ کیا کہنے اگر مجھے اسماعیل سمجھ کے لٹا دے، کیا کہنے اگر مجھے اسماعیل سمجھ کے لٹا دے۔ تو اب کیا ہوا کیا؟ تو 40 افراد دوبارہ تازہ خون کے صحن کے پرنالے سے جاری دیکھا تو ان کا گمان یقین میں تبدیل ہو گیا اور سب کو یقین قاطع ہو گیا کہ حضرت حجت علیہ السلام نے شیخ علی حلاوی کو بھی قتل کر دیا، اور بعید نہیں کہ اب ایک ایک کر کے قتل کی نوبت آ جائے، لہذا کھسک جاؤ، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ذبح کرتے تھے حضرت دمبا،
تو اب کافی دیر ہو گئی، یہ ایک ایک ہو کے بالکل نکل گئے، ایک دوسرے کی طرف دے گا، ایک ایک کر کے بلا کے ذبح کر رہے، نکل جاؤ۔ مخلص ترین افراد سب نکل گئے۔ جب سب نکل گئے تو حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ اب سارے مومنین سے کہو آ کے میری زیارت کرے، زیارت کرے۔ شیخ علی نیچے آئے، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ عجب ہے یہ واقعہ، عجب ہے، کوئی بھی نہیں نیچے۔ تو اب آپ معرفت دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ واقعاً اگر اس وقت واقعاً صاحب معرفت ہوتا تو جان لے کے تڑپ کے جاتا کہ اگر آقا امام زمانہ ذبح بھی کر رہے ہیں تو میں سمجھ چکا ہوں کہ وہ حجت خدا ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ خاتم الانبیاء کے نائب ہیں، وہ 1,24,000 انبیاء کا ناموس ہے، وہ جبریل امین جن کے نوکر ہیں، وہ کچھ حکم خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر حکم خدا یہی ہے کہ مجھے بلا کے ذبح کرے تو کیا کہنے مجھے اسماعیل کا مقام دیا جا رہا؟ خلیل سے افضل ہیں حجت خدا اگر معرفت ہو، اور اگر معرفت نہ ہو یہ ذبح کر رہے ہیں، نکل جاؤ۔ نکل گئے۔ اب جب نیچے آئے تو کھا لیے۔ تو اب حضرت نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ حضرت نے کیا فرمایا؟ فرار کر گئے، جلدی سے واپس چھت پر گیا اور ان 40 افراد کے کھسک جانے کی خبر حضرت کو پہنچائے تو حضرت نے فرمایا اے شیخ پھر کبھی مجھے اس طرح سے خطاب نہ کرنا کہ حضرت کیوں پردے غیب میں، اب نہ کہنا کہ کائنات میں ہزاروں ہیں، کہاں ہزاروں، کہاں ہیں؟ تو 40 افراد کو چن کے لے کے آیا تھا، کہاں گئے یہ؟ پھر نہ کہنا۔ اس لیے کہ اب آپ تجزیہ کیجئے امیر المومنین کے زمانے سے لے کے امام صادق کے زمانے سے لے کے کربلا سے لے کے امام حسن مجتبیٰ سے لے کے امام حسن عسکری تک، وہ سارا تجزیہ ایک طرف رکھ دیں۔ آئیے اسی واقعے کا تجزیہ کیجئے، اسی واقعے کا تجزیہ کیجئے۔ امام وقت میری کتنی معرفت ہے، میں کس حد تک میں شناخت رکھتا ہوں، میں رات کو تڑپ پر کے روتا ہوں، آواز دیتا ہوں اے آقا آ جائیے، میرے بچے اگر آپ بھی تلوار چلائیں میں راضی ہوں کائنات کی نجات کے لیے۔ کیا کہنا اگر میری وجہ سے میرا خون بہ جائے کائنات کربلا میں اور اس وقت بغداد میں بہنے والا شیعوں کا خون بند ہو جائے، میں اس کام آ جاؤں کہ تنہا میری جان سے ہزاروں جانیں بچ جائیں، کیا کہنے میری اس جان کی قدر و قیمت کے؟ مگر میری جان کی قدر و قیمت ہوتی تو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ تو مرضات الہی کے لیے جو شخص اپنا نفس نکال دیتا ہے، جان دے دیتا ہے، یہیں پر قرآن کریم سورہ مبارکہ حامیم فصلت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت شرط ہے دین و ایمان و عقیدت کی منزل پر۔ اب میں وہ جملہ عرض کروں کہ چونکہ حضرت یعقوب کو کیا نہیں جانتے تھے یوسف کنویں میں ہے، کیا حضرت یعقوب نبی آدھے میل کے فاصلے سے یوسف کی خوشبو نہیں آئی؟ جب 200 میل سے قمیص چلی تو اب آپ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، سورہ یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تفسیر میں المیزان میں لکھا، میرا جملہ نہیں ہے، میں اس اہل بھی نہیں ہوں، جو اہل صاحب اہل ہیں انہوں نے یہ واقعہ لکھا سورہ یوسف کی تفسیر میں، آیت اللہ حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی۔ کیا اس وقت محبت تھی جب یوسف کنویں میں گرے تھے، تو جب قمیص چلی تھی محبت عشق میں بدل گئی تھی۔ محبت جب عشق میں بدل جائے تو ہزاروں میل دور سے محبوب کو دیکھ لیتا ہے، خوشبو پاتا ہے۔ محبت جب تک عشق میں تبدیل نہ ہو وہ صرف محبوب کہلائے گا، عاشق نہیں ہے۔ عاشق پروانہ ہے جو شمع کے گرد گھوم کے جل جاتا ہے۔ امام وقت پروانے سے بھی کمتر ہے کیا؟ امام وقت تو بس اب میری گفتگو میں نے 5 منٹ زیادہ لی چونکہ مصائب کا، میں کل اس سے عجیب تر واقعات جو دیے ہیں آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کے سلسلے میں کل کی مجلس اس گفتگو پر ختم کر دوں گا، چونکہ مجھے یہ اس سوال کا جواب دینا تھا کہ آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کہاں ہیں؟ آپ کی ساری اولاد پردے غیب میں، کیا اس طرح سے غیبت ہے؟ تو اس طرح ایک بہت بڑا شہر ہوگا، کیا کوئی شہر ہے جو اس وقت پردے غیب میں ہے ہم سے؟ اس پر گفتگو کل اور پرسوں 2 دن۔ تو میں
آپ سے خواہش کرتا ہوں جو میں نے وہاں وعدہ کیا تھا اس کا آدھا حصہ میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کیا، آدھا حصہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک صلوات بھیجیے گا. جی ہاں، امام کی شناخت. حضرت نے چراغ بجھایا، چراغ بجھا کے آقا عبداللہ حسین سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اس قوم کو صرف میرے سر کی ضرورت ہے، تم جا سکتے ہو. ثمرات الحیات، بہار الانوار، ہزاروں کتابیں جن میں لکھا ہے کہ 500 سے زیادہ آئے تھے حضرت کے ساتھ راستے میں. یہ سب چلے گئے اور 72 رہ گئے. چلے گئے اندھیری رات میں جس وقت حضرت نے اجازت دی، مگر حضرت نے یہ فرمایا دیکھو جا تو رہے ہو مگر اتنی دور جانا کہ میرے صدا استغاثہ نہ سنو، کہ صدا استغاثہ سننے کے بعد اگر کوئی جواب نہ دے تو پھر نہ اس کے لیے دنیا ہے نہ آخرت ہے. کہ صدا استغاثہ تم تک نہ پہنچے، اتنی دور چلے جاؤ. تو میں یہاں صدا استغاثہ آقا عبداللہ الحسین پر گفتگو سے پہلے علامہ مجلسی چونکہ چہلم کی مجالس ہو رہی ہے، علامہ مجلسی کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں چہلم کی زیارت جو کہ مومن کی دوسری نشانی ہے، چہلم کی زیارت کے لیے، اربعین کی زیارت کے لیے میں گیا تھا. میں مصائب لکھ رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا عبداللہ الحسین صلوات اللہ علیہ اپنے حرم کے دروازے پر کھڑے ہیں. دائیں جانب باب الحوائج آقا ابو الفضل عباس کھڑے ہیں، بائیں جانب آقا علی اکبر کھڑے ہیں، جوانان بنو ہاشم کے نرغے میں آقا حسین کھڑے ہیں. میری طرف دیکھ کے فرمایا مجلسی ادھر آؤ. میں قریب گیا تو فرمایا یہ جگ لے لو، پانی لے لو. آقا میں قدموں پر گرا. آقا کون آ رہے ہیں؟ کہا میری زیارت کے لیے بابا آدم آ رہے ہیں. اب میں ہاتھ میں برتن لیے کھڑا تھا، میں نے دیکھا ایک ضعیف العمر سفید داڑھی بال سفید آئے یا حسین کہتے ہوئے. اگر اس روایت کو اور آج جو عراق میں بصرے سے ضعیف العمر چلے ہیں یا حسین کہتے ہوئے، اگر ان کو دیکھیں، ابھی میرے آنے سے پہلے نجف سے فرات ٹی وی پر نجف سے ایک آیت اللہ مجلس پڑھ رہے تھے اور بعینہ ہی یہی روایت بیان کر رہے تھے کہ آقا حسین پر آدم کیسے روئے، نوح کیسے روئے، ابراہیم کیسے روئے، موسیٰ کیسے روئے. تو جب علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جگ میں پانی لیے ہوئے کھڑے ہیں، دیکھا حضرت آدم آئے، حضرت آدم کو لے جا کے زری کے ساتھ بٹھایا، پانی دیا، پی لیا. مگر کب جب پانی کا برتن ہاتھ میں لیا تو ہاتھ کانپنے لگے، پانی لبوں پر لے جا کے رک گئے اور رک کے پانی سے کہا کیا تو ابھی بھی موجود ہے؟ آدم پانی ہاتھ میں لے کے رونے لگے. پھر حضرت نوح آئے، پھر حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے. علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے دیکھا سن عمر کے لحاظ سے یہ سب عمر رسیدہ تھے. میں نے دیکھا جوان ہیں مگر گرتے ہیں کبھی اور کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں اور کبھی اٹھتے ہیں، اور رو کے کہتے ہیں، تڑپ کے کہتے ہیں یا حسین. میں نے کہا جب اس ہستی کو آتے دیکھا تو آقا حسین تڑپ کے آگے بڑھے، باب الحوائج بھی آگے بڑھے، جوانان بنو ہاشم آگے بڑھے، ہاتھ تھام کے لے کے آئے. تو میں نے کہا آقا اتنے ضعیف نہیں ہیں، کون ہے؟ کہا مجلسی تو نے پہچانا نہیں، میرے نانا رسول خدا ہے جو میری مصیبت میں ضعیف ہو گئے، میری مصیبت میں ضعیف ہو گئے. جب سرور کائنات کو بٹھایا، اب اس کے بعد اب جب یہ انبیاء کا منظر میری نظروں سے غائب ہوا تو اب حضرت نے فرمایا مجلسی یہ پانی یہاں رکھ دو، یہ جگ یہاں رکھ دو، اتنی دور جاؤ کہ کسی رونے والے کی آواز نہ آئے. یہ حضرت نے فرمایا. اس کے بعد میں نے جب چہرے کی طرف دیکھا تو حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور 10 قدم آگے راستے تک گئے. میں نے جاتے ہوئے جب آقا حسین کو دیکھا ہاتھ جوڑ کے پوچھا آقا آپ کون آ رہے ہیں؟ کہا مجلسی تم اتنی دور جاؤ کہ رونے کی آواز نہ آئے. کہا مولا کون آ رہے ہیں؟ آپ میری ماں زہرا آ رہی ہیں، میری ماں زہرا آ رہی ہیں. تو علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں بہار کے 28ویں جز میں اس واقعے کو لکھتے ہیں میں جب جگ کو رکھا اور پانی کو رکھ کے میں دور چلا گیا مگر میں نے دیکھا ایک عجیب صدائیں بلند ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کائنات کربلا میں جمع ہو گئی ہے اور تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. کیوں نہ ہو جب 1,24,000 انبیاء آئے ہیں حسین کی زیارت کے لیے تو اس سے بڑی مجلس کیا ہوگی. ہاں تھوڑی دیر کے بعد
پھر جب یہ منظر میری نظروں سے ہٹا میں پھر گیا آقا کی زیارت کے لیے. جب آقا کی زیارت سے میں فارغ ہوا تو حضرت نے اشارہ کیا, میں قریب گیا, مجلسی اب اتنی دور جاؤ کہ کوئی شخص تجھے دور سے بھی دیکھنے میں نظر نہ آئے. تو میں نے کہا آقا اب تک تو آپ نے فرمایا انبیاء آ رہے ہیں, آپ نے مجھے دور بھیجا اس لیے کہ شہزادی آ رہی ہیں, اب کون آ رہا ہے جس کے لیے آپ مجھے دور بھیج رہے ہیں؟ مجلسی اب زندان شام سے میری بہن آنے والی ہے, میری بہن آنے والی ہے زندان شام سے. جب میری بہن آئیں گی تو میری قبر پر آ کر اپنے داغ دکھائیں گی مجھے, حسین تیری شہادت کے بعد ماتم حسین لعنت اللہ علی القوم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ منحته القائلون ولا یحصی نعماه العدون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات. یہ ہماری تیسری مجلس آقا امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا کے سلسلے میں ہے. چونکہ مکتبہ اہل البیت کے بنیادی اعتقادات میں سے ایک اعتقاد ہے ائمہ کی واپسی. ائمہ کی واپسی اس دنیا میں کل نہیں پرسوں سے اس پر میں قرآن کریم سے اور اہل سنت اور شیعہ روایت کو میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پرسوں سے پیش کروں گا. رجعت، رجعت، رجعت تینوں لفظ صحیح ہیں. زبر زیر پیش تینوں طرح سے صحیح ہے یہ، جس کے معنی رجوع سے، جس کے معنی لوٹنے کے. اس پر قرآن کریم کی متواتر آیات ہیں. مکتبہ اہل البیت کے بنیادی اعتقادات میں سے ہے. آپ زیارت وارثہ میں بھی پڑھتے ہیں اور زیارت عاشوراء میں بھی پڑھتے ہیں اور زیارت ناحیہ قدسیہ میں بھی ہے اور زیارت جامع کبیرہ اور زیارت جامع صغیرہ میں بھی ہے. زیارت ظاہر معصومین سے ہیں، کسی عالم کی عبارت نہیں ہے. زیارتوں کی جو عبارت ہے خود معصومین کی عبارتیں ہیں. ان میں بھی پڑھتے ہیں آپ کہ میں ایمان رکھتا ہوں
آپ حضرات کی واپسی پر۔ یہ جملہ وَبِإِيَابِكُمْ، ایاب کے معنی لوٹنے کے، واپس آنے کے، اس پر ہماری تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اور شیخ طوسی نے رضوان اللہ تعالی علیہ نے کتاب الغیبت میں 500 روایتوں کو جمع کیا ہے ائمہ علیہ السلام کی واپسی کے سلسلے میں۔ اس پر یہ رجعت انتہائی اہم ہمارے بنیادی اور اساسی اعتقادات میں سے ہے، اور یہی ایک خصوصیت ہے، ورنہ امام زمانہ کو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا، ابھی میں پیش کروں گا آیت اللہ مراشی نجفی کے بقول، پوری دنیا نام مختلف ہیں، یعنی سکھ کسی کے منتظر ہیں، ہندو کسی کے منتظر ہیں۔ 1500 سال پہلے مہتما بدھ نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ ایسا شخص آئے گا، اس نے وہی اوصاف بتائے تھے جو ہمارے ہاں روایات میں ہیں۔ علامہ طالب جوہری جو علائم ظہور کے خطبے کا جو ترجمہ کیا، اس کے آخری حصے میں دیکھیے گا، اردو میں ہے یہ کتاب، بہت اچھی ہے۔ اس کے آخری حصے میں ہندو، بدھسٹ اور جتنے کائنات میں، یہاں تک کہ جو ساؤتھ اور نارتھ امریکہ میں جو رہتے ہیں، ریڈ انڈین سے لے کے ساؤتھ امریکہ میں رہنے والی قومیں، جو کسی مذہب و مسلک سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے، پھر بھی وہ ان کے ابتدائی اعتقادات میں ملتا ہے کہ وہ کسی کی آمد کے منتظر ہیں۔ اس پر آیت اللہ مراشی نجفی نے جو بہت ہی جلیل القدر ہستی ابھی 4-5 سال پہلے گزرے ہیں، اس کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ پوری کائنات، یہاں تک کہ کمیونسٹ بھی جب اٹھے تھے تو صاحبان ثروت کے خلاف غربا کو ان کا حق دلانے کا نعرہ لگا کے اٹھے تھے، مزدوروں کو ان کا حق دلانے کا نعرہ لگا کے اٹھے تھے کمیونسٹ۔ گویا کمیونسٹ بھی خدا کو نہ مانے مگر اس کائنات پر کسی نظام عدل کے معتقد ہیں، نظام عدل کے معتقد ہیں، خدا کو مانے یا نہ مانے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ نظام عدل جس طرح سے، آپ یہ دیکھیے گا، خدا نے جو خواہشات انسان کے اندر رکھ دی ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے باہر اس نے جائز وسائل رکھے ہیں۔ اندر پیاس ہے، باہر پانی ہے، اندر بھوک ہے، باہر غذا ہے، اندر سردی اور گرمی کی خواہش ہے، باہر لباس کا انتظام ہے، اندر اسی طرح سے انسان کے ضمیر میں امن و سکون کی تلاش ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ فطرت میں تقاضا اندر رکھ دے، اس کی تکمیل باہر نہ رکھے؟ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ ہر چیز سے، لباس سے زیادہ اہم اس کے لیے سکون کی ضرورت ہے، لباس سے زیادہ سکون کی ضرورت ہے۔ یعنی بقول ابو علی سینا کے یہ جو ناخن ہیں خدا نے کیوں دیے ہیں، یہ بھویں کیوں دیے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو یہ بہتا ہوا پسینہ یہ روکتے ہیں اور یہاں سے بالوں سے گر جاتا، ورنہ اگر یہ نہ ہوتے پسینہ سیدھا آنکھ میں چلا جاتا، انسان بہت جلد اندھا ہو جاتا۔ یہ کیوں دیے ہیں؟ یہ ناخن نہ ہوتے تو کسی چیز کو پکڑنے میں مشکل ہو جاتا، گوشت نہیں پکڑتا۔ یہ ناخن ہیں جو گوشت کو دباتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ پیر جو آپ جو چلتے ہیں، ابو علی سینا تقریباً 1000 سال گزر گئے اس کو، اس وقت اس نے کہا تھا یہ پیر کے بیچ میں جو خلا ہے، پیر جب آپ چلتے ہیں تو بیچ میں خلا، اگر یہ پیر کا خلا نہ ہو تو انسان کا پیر زمین میں چپک جائے۔ پیر کے خلا کی وجہ سے بیچ میں ہوا پیر کو بلند کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھوؤں سے، پیر کے خلا سے، یہ جو خدا نے دیا ہے ناخن سے، یہ جو بوئیں ہیں، ان سے زیادہ اہم ہے کائنات کی بقا کے لیے امام۔ حالانکہ ابو علی سینا شیعہ نہیں ہیں۔ تو میں عرض کروں کہ جی ہاں، امام زمانہ کے ایک تو وجود مقدس پر تفصیل سے گفتگو سنتے ہیں، ایک دلچسپ ترین موضوع رجعت ائمہ ہے، سرور کائنات کی واپسی ہے قرآن کریم کی روح سے، امیر المومنین کی واپسی ہے قرآن کریم کی روح سے۔ آقا امام زمانہ کی شہادت کے بعد ہوگا کیا؟ یعنی آپ اگر 309 سال حکومت کرے بقول آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کے، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ ابن مریم وفات پا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو حضرت حجت غسل دیں گے، کفن دیں گے، نماز پڑھ لیں گے، دفنا دیں گے، ٹھیک۔ مگر یہ مکتبہ اہل البیت تواتر کے ساتھ آپ جانتے ہیں سرور کائنات کو کس نے غسل دیا؟ امیر المومنین نے۔ کس نے نماز پڑھی؟ امیر المومنین نے۔
کس نے سپرد خاک کیا؟ امیر المومنین نے۔ شہزادی کونین کو کس نے غسل دیا؟ امیر المومنین نے۔ امیر المومنین کو کس نے غسل دیا؟ نماز پڑھی امام حسن مجتبی اور امام حسین نے۔ امام حسن کو کس نے غسل دیا؟ امام حسین کو کس نے دیا؟ امام زین العابدین کو۔ یہ مکتبہ اہل البیت کی بنیاد و اساس ہے کہ ہر معصوم کی شہادت پر اس کی غسل و کفن کا کفیل معصوم ہے، غیر معصوم نہیں کرتا۔ اسی لیے جعفر کذاب جب امام حسن عسکری کی جنازے کی نماز پڑھنا آگے بڑھے تو جعفر کذاب تک کو نہیں پتا تھا کہ امام حسن عسکری کے کوئی فرزند ہے۔ اچانک حضرت بالکل وہ تکبیر کہنے والے تھے، حضرت سامنے آئے، حضرت نے فرمایا چاچا آپ ہٹ جائیے، میرے والد ہیں، یہ میں پڑھا سکتا ہوں، آپ نہیں پڑھا سکتے۔ پیچھے ہٹا کر یہ آقا امام زمانہ نے امام حسن عسکری کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر اسی طرح سے امام زمانہ نے اپنے دست مبارک سے امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کو قبر میں اتارا۔ یہ بات طے ہے، اس پر باقاعدہ مناظرہ ہے۔ واقفیہ ایک گروپ تھا جو امام ہفتم ساتویں امام پر آ کے رک گیا تھا، امام رضا کو امام نہیں مانتا تھا۔ ان کے ایک عالم تھے ابو حمزہ مدائنی کے نام سے، علی ابن حمزہ مدائنی کے نام سے، اس سے باقاعدہ امام ہشتم کا مناظرہ ہے، جس مناظرے کو نفس المحموم میں شیخ عباس قمی نے واقعات کربلا پر مستند ترین کتاب جو میرے آپ کے ہاتھ میں شیخ عباس قمی کی کتاب نفس المحموم، اس میں دفن سید الشہداء کے سلسلے میں وہ پوری روایت امام رضا سلام اللہ علیہ کا پورا مناظرہ دیا ہے کہ تم کیوں رک گئے ہو، تم آگے کیوں نہیں چلتے؟ کیا امام موسیٰ کاظم نے تم سے کہا تھا کہ ان کی امامت پر آ کے رک جاؤ؟ کہا اس لیے ہم رکے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کی تدفین کے وقت ان کے بیٹے نہیں تھے، نہیں آئے۔ کہا کیوں نہیں آئے؟ کہا اس لیے کہ وہ مدینے میں تھے۔ حضرت نے فرمایا کیا مدینے سے نہیں آ سکتے؟ ہم نے نہیں دیکھا، کیا تمہارا دیکھنا ضروری ہے؟ یہ بتاؤ امام حسین کو تمہارے اعتقاد کے مطابق امام حسین کو کس نے دفنا؟ کہا امام زین العابدین نے۔ کہا امام زین العابدین نے کیسے؟ جبکہ امام زین العابدین میں ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور زندان کوفہ میں تھے۔ زندان کوفہ میں ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، زندان کا دروازہ بند کیسے گئے؟ کہا بطور اعجاز گئے۔ کہا بے شک تو نے صحیح کہا، بطور اعجاز گئے، اور نصف شب کو جا کر آقا امام زین العابدین نے آقا امام حسین کو دفنا۔ تو نے صحیح کہا، تیرا اعتقاد یہاں تک 100% صحیح ہے۔ جب زنجیروں میں ہوتے ہوئے، زندان میں ہوتے ہوئے زین العابدین بابا کو دفنانے کے لیے جا سکتے، کیا میں نہیں آ سکتا؟ میرے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، میرے تو پیروں میں بیڑیاں نہیں تھی، کیا میں نہیں آ سکتا؟ میں نے اپنے بابا کو غسل دیا، میں نے نماز پڑھائی، میں نے دفنایا، اس کے بعد یہ شخص امام رضا کی امامت کا معتقد ہوا۔ تو یہ بات طے ہے کہ معصوم کی غسل و دفن و کفن و نماز کا متکفل صرف معصوم ہے۔ آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کی شہادت کے بعد کون پڑھائے گا؟ جبکہ آپ سے پہلے ہی اپنے مریم انتقال کر جائیں گے، کون پڑھائے گا؟ کون آئے گا؟ دلچسپ ترین موضوع ہے پرسوں کے بعد، جس پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ پرسوں کے بعد قرآن سے، یعنی ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہماری گفتگو قرآن کے حوالے سے ہو۔ صرف یہ آج کا مسئلہ بھی میں قرآن کریم ہی سے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا، اگرچہ آج کا موضوع غیبت پر نہیں ہے۔ ایک روایت ہم جس کو آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کا ایک ارشاد گرامی جس کو ہم لے کے چلے تھے 2 دن تک، میں اسی پر گفتگو کرتا رہا، آج تیسری گفتگو ہے اس پر، اور اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں جا رہا ہوں اصل موضوع پر کہ امام زمانہ تنہا امام کے لیے غیبت ہے یا آپ کی پوری اولاد کے لیے؟ پہلی بات یہ کہ اولاد ہے بھی یا نہیں ہے، تو کہاں ہے؟ ظاہر ہے 1157 سال ہو گئے حضرت کی ولادت سے لے کر آج تک، 1157 سال ہو گئے۔ 1157 سال میں حضرت نے شادی کی ہے نہیں کی ہے؟ کی ہے، تو کہاں آپ کی اولاد اور کتنی ہے اولاد، نام کیا ہے ان کے؟ اس پر پوری تفصیل سے کل گفتگو ہوگی۔ آج صرف میں اس حد تک پہنچاؤں گا آپ کو کہ حضرت کی اولاد ہے، حضرت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے سے جس عالم جلیل القدر نے باقاعدہ 18 دن ان کے مہمان رہ کر ان سے جو پڑھا، براہ راست پڑھا اور پڑھ کے آئے، اس کے بعد آ کے انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کے ہاں شہادت ثالثہ اذان و اقامت میں موجود ہے۔ اسی بنیاد پر آیت اللہ حکیم محسن حکیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ دیا کہ واجب ہے اذان و اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنا۔
اسی بنا پر آیت اللہ میں وہ پوری فہرست پیش کروں گا کن کن مراجع نے اس کو بنیاد بنا کر علی ولی اللہ کہنا واجب قرار دیا، جز آذان قرار دیا۔ آپ کو پتا اس سے پہلے جز آذان نہیں سمجھتے تھے، اگرچہ روایات تھی کہ سلمان فارسی پڑھتے تھے، ابو ذر پڑھتے تھے، مقداد پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے جا کر سرور کائنات کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رسول اللہ میں نے آذان و اقامت میں عجب دیکھا سلمان کو۔ میں ابھی حوالہ دوں گا آپ کی خدمت، اور سنی حوالہ دوں گا، یہ آپ کو پتہ چلے کہ سنیوں نے چیلنج دیا تھا آج سے تقریباً سمجھ لیجیے 40 سال پہلے۔ اسماعیل دیوبندی مرحوم موجود تھے، بشیر فاتح ٹیکسلا موجود تھے، مرحومین خدا انہیں غریق رحمت کرے، یہ دیوار کی حیثیت رکھتے تھے مکتبہ اہل البیت کے لیے، دفاع کی منزل پر یہ موجود تھے، چیلنج دیا تھا۔ ان حضرات نے چیلنج کو قبول کیا، لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ کیس دائر ہوا، جج نے کہا اگر یہ ثابت کر دیں تو پھر آذان ایک ہوگی۔ یہ کیس اپنا لے لیا واپس، کیس واپس لے لیا، ورنہ یہ گئے تھے اور انہوں نے یہ کیس کیا تھا کہ یہ آذان ایک ہونی چاہیے، پیغمبر کے زمانے میں جو آذان تھی وہی ہونی چاہیے۔ تو شیعوں نے قبول کیا، ٹھیک ہے چلو آ جاؤ کورٹ میں، جج تمہارا، وکیل تمہارے، آ جاؤ ہم آ جاتے ہیں۔ تو جج نے کہا اگر یہ ثابت ہو جائے کورٹ میں کہ علی ولی اللہ پیغمبر کی زندگی میں تھا تو پھر ایک آذان ہوگی، کورٹ حکم دے گا۔ تو انہوں نے اپنے کیس کو واپس لے لیا۔ تو میں عرض کروں کہ جی ہاں سرور کائنات کی زندگی میں کون کون تھے جو آذان و اقامت، پھر پیغمبر خدا نے اس سلسلے میں کیا فرمایا، میں آخر میں عرض کروں گا چونکہ اس کا تعلق میری اس گفتگو سے نہیں ہے، مگر میری گفتگو کا تعلق خود مجھ سے اور آپ سے۔ کل میں نے جو حسینیہ میں جو سوال کیا تھا اس کا جواب میں نے کل پوری تفصیل سے دے دیا۔ کل پھر میں نے سوال کیا تھا آپ سے، اس کا پوری تفصیل سے کل جواب دیا۔ کیا ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز شیعہ ہیں، کیا اتنے شیعوں میں 313 نہیں ہیں جو آقا امام زمانہ کی ضرورت ہے؟ یہ سوال تھا، اس سوال کا جواب دلائل کے ساتھ خود حضرت نے اس کا جواب دیا، خود آقا امام زمانہ روح الفدا نے اس کا جواب دیا۔ کل یہ جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، نہیں ہے 313 جو حضرت چاہتے ہیں، نہیں ہیں، وہ نہیں ہیں۔ کیسے، کس طرح کے چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں اب خلاصہ چونکہ جو نئے مومنین آئے ان کی خدمت میں نے خلاصے کے طور پر اس معذرت کے ساتھ امیر المومنین مولا کائنات صلوات اللہ السلام علیہ آقا امام زمانہ تو غائب ہیں۔ آقا امیر المومنین جن کا ابھی 2 مہینے پہلے سرور کائنات نے تعارف کرایا تھا غدیر میں، صرف 5 صحابہ ملتے ہیں جو آذان میں علی ولی اللہ کہتے تھے۔ ان کی شکایت کی سرور کائنات سے، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ سلمان اور ابو ذر عجیب آذان و اقامت دیتے ہیں۔ واقع غدیر کے بعد سرور کائنات نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو پیغمبر خدا نے اس صحابی سے کیا، سنی عالم دین روایت کو نقل کہا، پیغمبر خدا نے اس سے کیا کہا، کیا غدیر کے دن تو نہیں تھا؟ کہا تھا۔ تو کیا میں نے وہاں اعلان نہیں کیا تھا اس کا؟ کیا میں نے اعلان نہیں کیا تھا اس کا؟ صاحب مصر کے ایک بہت بڑے ذی القدر عالم کی پوری کتاب ہے اس موضوع کے اوپر، سنی ہیں، وہ سنی تھے، انتقال کر گئے، سنی تھے، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر۔ تو اب میں آپ کی خدمت پر عرض کروں کہ میری گفتگو کا جو محور تھا وہ یہ تھا کہ کیا قائمہ الحمت ارواحنا لہ الفدا خدا نے غائب رکھا ہے، خود غائب ہیں، یا ہم سبب غیبت ہیں؟ یا تو خدا نے غائب رکھا ہے، یا خدا نے نہیں، خود امام زمانہ غائب ہیں، یا نہ خدا نہ امام زمانہ بلکہ ہم غیبت کے سبب ہیں۔ تو آقا امام زمانہ روح الہ الفدا نے خط میں لکھا شیخ مفید کو، یہ خط کا پہلا متن جس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاعُنَا اگر ہمارے شیعہ وفقہم اللہ لطاعتی خدا ان کو اپنی اطاعت سے موفق کرے، عَلَى اجتماع من القلوب فی الوفا بالعہد علیہم جو ہم سے پیمان وفا باندھا تھا اگر اس پر قائم رہتے، لما تاخر عنہم اليوم بلقائنا ہرگز تاخیر نہ ہوتی ان سے ہماری ملاقات، ہرگز تاخیر نہ ہوتی۔ جو پیمان وفا ہم سے باندھا تھا، یہ پیمان وفا
کب باندھا تھا، کہاں باندھا تھا؟ ہم میں سے کسی نے حضرت کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم تو حضرت سے ملے بھی نہیں ہیں، صرف ایک دفعہ 40 شیعہ ملے تھے۔ حضرت کی ولادت سن کے جب گئے، آقا امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ نے شیخ صدوق ابن بابوئی کے دادا کے نام پر خط لکھا کہ مجھے خدا نے فرزند دیا ہے اور میرے فرزند کے نام پر قم میں عقیقہ کرو اور اتنے اتنے دمبے ذبح کر کے مومنین کو بیچ دو۔ اسی طرح سے جتنے وکلا حضرت کے تھے ان سب کو آپ نے، جو عراق میں تھے ان کو تو باقاعدہ آپ نے دمبے بھیجے، 1000 دمبے خرید کے بھیجے اور کہا کہ امام زمانہ کے نام پر عقیقہ کرو۔ 40 افراد ایک دفعہ، 50 افراد ایک دفعہ۔ آیت اللہ بحرانی نے، بزرگوار نے 50,100 لوگوں کی فہرست دی ہے جنہوں نے آقا امام زمانہ کو دیکھا۔ حضرت کی ولادت سے لے کر اس کتاب کے لکھنے والے کی زندگی تک 50,100 افراد کے نام دیے ہیں جنہوں نے آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کو دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ حضرت کو جب دیکھا، اب حضرت وجود مقدس انہی 50,000 نے دیکھا، باقی تو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو ایسی صورت میں حضرت کا یہ خط شیخ مفید کے نام پر، شیخ مفید حضرت کی غیبت کبریٰ کے ہیں۔ غیبت 2 غیبتیں ہیں، ایک صغریٰ یعنی جہاں حضرت وقت ضرورت آپ استغاثہ کرے فوراً پہنچ گئے، آپ متقی ہوں، میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، مگر میں مجبور ہوں، میں نے فریاد کیا، حضرت پہنچ گئے۔ مگر غیبت کبریٰ کے بعد یہ لطف الہی ہم سے دور ہوا، آپ صرف اور صرف سیرت و کردار کی بنیاد پر ملیں گے، اب ہر پکارنے والے کی آواز پر نہیں ملیں گے۔ درست ہے، مشکل حل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کس طرح سے مدد کرتے ہیں؟ یوسف کی طرح۔ کس طرح مدد کرتے ہیں؟ بہت سے انبیاء کی مثال قرآن کریم میں نہیں جانتے تھے، خضر موجود ہیں، خضر مدد کرتے ہیں، قرآن کی روح سے خضر موجود ہیں۔ اور کائے کے لیے موجود ہیں؟ کائنات کی مدد اگر نہیں کرتے کیوں موجود ہیں؟ موجود ہیں، مدد کرتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی طرح سے عیسیٰ ابن مریم موجود ہیں، تو عیسیٰ طول عمر کے سلسلے میں تو کوئی اف بھی نہیں کر سکتا جو خدا عیسیٰ ابن مریم کو زندہ رکھے، جو خدا خضر کو ہزاروں سال زندہ رکھے، جو خدا انبیاء علیہ السلام کو زندہ رکھے، وہ سارے انبیاء کی آبرو کو بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس پر جو جاہل ہیں، اب اس کے سپاہ صحابہ کا جو مرا خبیث، وہ جاہل جو گالیاں دیتا تھا، اب جہالت کی بنیاد پر کوئی اگر توہین کرے، گالیاں دے معصوم کو، تو جہالت سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مگر علمی طور پر آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کی ولادت سے 200 سال پہلے، سن 255 میں حضرت کی ولادت ہے، سن 260 میں آقا امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کی شہادت ہے، 5 سال آپ نے امام حسن عسکری کے سائے میں گزارے۔ اس کے بعد آپ سن 260 سے لے کے 309 تک، آپ بلکہ 329 تک آپ کے نائبین تھے، 4 نائبین، نائب پہلے نائب، دوسرے، تیسرے، چوتھے نائب، ان نائبین کے ذریعے باقاعدہ آپ خط لکھ دیں، خط کا جواب حضرت کی مہر کے ذریعے آپ تک مل جاتا تھا۔ اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ جب اب وہ صورتحال نہیں ہے، چوتھے نائب کے بعد کب؟ 329 کو آپ کا آخری خط آیا آپ کے چوتھے نائب کے نام، اب میری غیبت کبریٰ واقع ہوئی۔ 329 کے بعد بھی جن لوگوں نے حضرت کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، سن 600 ہجری تک، 600 ہجری تک، یہ جس کا واقعہ دیا ہے اس پوری کتاب میں، وہ شخص ہے جس نے سن 600 ہجری میں آقا امام زمانہ کے پوتے کے پوتے کے پوتے سے ملاقات کی۔ سید شمس الدین اس بزرگوار کا نام تھا، ان سے ملاقات کی۔ ان کی ملاقات کی داستان میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دلچسپ ترین داستان ہے۔ پہلے میں قابل اس کے کہ اس داستان کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یاد رکھیے اس داستان پر کچھ علماء نے اعتراض بھی کیا۔ یہ اعتراض، بہت سے علماء نے یہ اعتراض کیا ہے کہ آج انسان زمین کے چپے چپے سے آشنا ہے، زمین کے ایک ایک ٹکڑے سے آشنا ہے، بلکہ زمین کی تہوں سے آشنا ہے، سمندر کے تہوں کو انسان نیچے تہوں تک پہنچ چکا ہے، آسمان تک انسان پہنچ چکا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی زمین پر جہاں ہم بستے ہیں، جہاں سائنسی علوم نے ایک
سوئی تک کو اوپر سے دیکھنے کے قابل بنا دیا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا شہر، ایک بہت بڑی آبادی ہو اور انسان کی دسترس سے جدا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ زمین چھوڑ کر سیاروں کی طرف جانے والا، چاند سے بھی اوپر جانے والا انسان، زمین ہی اس کے قابو میں نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عدم امکان کی وجہ سے انہوں نے کہا ایسا کوئی خطہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں اس طرح کا آدمی جائے اور حضرت سے ملے۔ ان کا جواب پوری تفصیل سے، اور پوری ان کے جواب میں امریکن جو فلم بنی ہے، فلم آپ کو ملتی ہے بازار میں، جب برمودا ٹرائنگل کے نام سے، وہ فلم نہیں ہے، وہ کمنٹری ہے، یعنی فلم ہی کہیے کہ وہ جو فلم بنی ہے، یقیناً آپ نے اگر نہیں دیکھیے تو ضرور دیکھیے، بچوں کو دکھائیے، خدا کے واسطے۔ یہ ذرائع ابلاغ، یعنی واقعاً چھری جس نے ایجاد کی ہے، ضرورت کے تحت ایجاد کی ہے، اس سے آپ ضرورت بھی آپ پوری کر سکتے ہیں، اس سے آپ قتل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ٹی وی جو ہے آپ حرام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی واجبات کی ادائیگی کے لیے بھی۔ ابھی آپ ٹی وی پر جا کے دیکھیں کربلا، آپ کچھ بھی نہیں، مجلس بھی نہیں سنیے، کچھ بھی نہیں سنیے، صرف ان معصوم بچوں کو گود میں لے کے 700 میل سے نکلنے والی خواتین کو دیکھتے رہ جائیے۔ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رات بھر روتے رہیے، کیوں نکلے ہیں یہ، کیوں اب 8 ملین کا اجتماع ہوگا اربعین کو، سارا عراق روڈ پر ہے، سارا یہ جانتے ہیں کہ دھماکے ہوں گے، یہ جانتے ہیں کٹ جائیں گے، یہ جانتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ آئیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اور ان کا انٹرویو سن لیجئے آپ، ابا صاحب کی اصلاح میری اصلاح کے لیے کافی ہے۔ تو کیا ہوا؟ 80 سال کی خاتون، تو کیا ہوا اگر میں ٹکڑے ہوئی؟ میں تو چاہتی ہوں کہ حسین کے نام پر ٹکڑے ہو جاؤں، میں تو چاہتی ہوں کہ میں حسین کے نام پر ٹکڑے ہو جاؤں۔ یہ جذبہ کس نے دیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کسی قوم، دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، یہ نعمت صرف مکتبہ اہل البیت کے پاس ہے۔ ظاہر ہے کہ حسین صرف میرے آپ کے پاس ہیں۔ تو اب میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ آقا امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا کو صرف ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کو میں لپیٹتا ہوں۔ فی القائم سنت من موسیٰ و سنت من یوسف، ہمارے قائم میں ایک سنت حضرت موسیٰ کی ہے، ایک سنت یوسف نبی کی ہے، وَسُنَّةٌ مِّنْ عیسیٰ، ایک سنت عیسیٰ کی ہے، وَسُنَّةٌ مِّن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور سرور کائنات کی ایک سنت ہے۔ فَأَمَّا سُنَّةُ مِّن مُوسیٰ فَخَائِفٌ يَتَرَقَّبُ، موسیٰ کی سنت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ نے اس کے بارگاہ پہ سے کسی کو قتل کر دیا ہے، تو جب فرعون اب ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا حضرت موسیٰ کا، تو حضرت موسیٰ خوف کی وجہ سے، خائفاً یترقبو، خوف کی وجہ سے وہاں سے نکلے۔ تو خوف حضرت موسیٰ کو جو فرعون کا خوف تھا، یہ آقا امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا کو بھی فرعون وقت کا خوف ہے۔ ایک خوف ہے موسیٰ، یہ موسیٰ کی سنت ہے۔ فَأَمَّا سُنَّةٌ مِّن یوسف، اب مگر یوسف کی سنت، اب اسی یوسف کی سنت پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام ششم صلوات اللہ، ایک صلوات دیجئے گا۔ سورہ بارکہ یوسف میں حضرت یوسف گھومتے ہیں بازاروں میں، دیکھتے ہیں حضرت یوسف۔ حیرت کی بات یہ ہے، سنت من یوسف، ایک سنت ہمارے قائم میں یوسف کی سنت ہے۔ یوسف کی سنت کیا؟ امام ششم سلام اللہ علیہ اسی کتاب میں آیت اللہ وحید خراسانی کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، بلکہ حضرت کے جملے، یعنی مجھے معاف کریں کہ حضرت کے جملے ہیں، ان خنازیر کو کیا ہو گیا ہے۔ حضرت امام ششم کے جملے، میرے نہیں ہیں، مجھے معاف کیجئے، یہ کتاب آیت اللہ وحید خراسانی کی ہے۔ امام ششم اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں، ان خنازیر کو، خنزیر کی جمع، سور کی جمع، ان خنازیر کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ سورہ یوسف نہیں پڑھتے؟ کیا سورہ یوسف نہیں پڑھتے؟ کہا فرزند رسول کیا مطلب؟ تو کہا، حضرت نے فرمایا گویا آپ کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں سورہ یوسف سے۔ تو حضرت نے فرمایا جی ہاں میں خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے، فَلَمَّا دَخَلُوا، سورہ وارقہ یوسف،
فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. جب داخل ہوئے، فلما دخلوا علیہ، جب یوسف کے بھائی، باپ ایک ہے، ایک ہی گھر میں پلے ہیں، ایک ہی گوت میں پلے ہیں، یوسف کے بھائی ہیں، غیر بھی نہیں ہیں. یوسف کے بھائی جب گندم لینے کے لیے دوسری بار جب آئے، فلما دخلوا علیہ، جب یوسف پر داخل ہوئے، قالوا، کہا یوسف سے، یا ایھا العزیز، نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ یہ یوسف ہے. کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہم اور ہمارے پورے اہل و عیال اور خانوادے اور گھرانے کو ضرر نے ہمیں گھیر لیا ہے، یعنی قحط نے. اب حضرت کیا کہتے ہیں؟ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل، ہم اپنی جو پونجی تھی اس کو لے کر آئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، آپ ہم پر لطف کیجئے، گندم کچھ زیادہ دیجئے چونکہ قحط کی وجہ سے ہمارے پاس غذا نہیں ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، پھر آپ اپنا صدقہ ہی دے دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اور آپ کو پتا ہے کہ خدا صدقہ دینے والوں کو بہترین جزا دیتا ہے. قال، اب یہاں یہ تو آیت ہے، قال هل علمتم، اب حضرت یوسف نے، وہ میں نے حسینی میں پڑھا تھا، یہ یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا. اب یہاں پر امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوسف کی ایک سنت ہے امام زمانے میں. واقعاً اس کو آپ پوری توجہ سے سنیے گا کہ آج چونکہ دیر ہو گئی ہے تو میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کر دوں. اور یہ جو امام زمانے کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اور اس کی تصدیق 100 مجتہدین نے اس کی تصدیق کی ہے، چونکہ متقی تھا، پرہیزگار تھا. ہو سکتا ہے ابھی اگر دیر ہو تو میں کل اس واقعے کو پڑھ کے سنا دوں، کیسے پہنچا تھا، کس طرح سے پہنچا تھا. 18 دن امام زمانہ کے پڑھ پوتے کا مہمان رہ کر باقاعدہ براہ راست ان سے پڑھ کے آیا، 18 دن پڑھ کے آیا، اور آ کے انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا شمسیہ کے نام سے. میں اس پر شاید آج اس سورہ واقعہ یوسف کے سے جو تشبیہ دی ہے امام ششم سلام اللہ علیہ نے، اس پر توجہ دیجیے. حضرت فرماتے ہیں ایک سنت یوسف کی ہے ہمارے 12ویں قائم میں. وہ سنت یوسف کیا ہے؟ سنت یوسف یہ ہے کہ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، اپنے بھائیوں سے حضرت یوسف کہتے ہیں حل علمتم، کیا تمہیں پتہ چلا، تم نے جانا، تمہیں علم ہوا، ما فعلتم بیوسف واخیہ، تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا، بنیامین کے ساتھ جو کچھ کیا. تو اب یہ ابھی تک یہ نہیں پتا تھا ان کو، بھائی ہیں، سامنے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ نہیں جانتے کہ یہ یوسف ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ یوسف ہے. بھائی ہے، کوئی غیر بھی نہیں ہے، اسی گھر میں اسی گوت میں پلے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہ یوسف ہے. جب آتے ہیں تو کہتے یا عزیز، اے عزیز، لقد مسنا الضر، ہمیں ضرر نے ہمیں چھوا ہے، ہم نقصان میں ہیں، ہم قحط میں ہیں، ہماری مدد کیجئے. عزیز کہہ کے پکارتے ہیں، جانتے نہیں ہیں. تو اب حضرت یوسف جب کہا کہ ہمیں آپ صدقہ ہی دے دیں، ہم بہت پریشان ہیں، تو حضرت یوسف حاشیے میں ہے کہ آپ مولانا، یہ تو خالص عربی قرآن ہے جو میرے ہاتھ میں، آپ اردو ترجمہ دیکھیے گا، حاشیے مولانا فرمالیہ کا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ دیکھیے گا کہ حضرت یعقوب نے ان کے ساتھ ایک خط بھی دیا تھا. خط بھی پڑھتے جاتے تھے، ان کی گفتگو بھی سنتے تھے، تو حضرت یوسف رقت آ گئی، رونے لگے، اپنا منہ پھیر کے رونے لگے. رونے کے بعد جب یہ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ آپ ہمیں صدقہ ہی دے دیں، تو حضرت یوسف سے رہا نہیں گیا، یعنی برداشت سے باہر ہوا. تو اب حضرت یوسف نے فرمایا حل علمتم ماذا فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تمہیں ابھی پتہ چلا کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فوراً جب دیکھا کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، فَهَلْ عَلِمْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، جب تم جاہل تھے. قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، قالوا کہا ان سب نے، أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، کیا تم یوسف ہو؟ بھائی ہیں، یوسف سے پوچھ رہے کیا تم یوسف ہو؟ تو اب امام ششم فرماتے وہ خدا جو خود بھائیوں کی نگاہوں سے بھائی کو پردے میں رکھے، سامنے باتیں کراتے ہوئے
سامنے باتیں کراتے ہوئے بھائیوں کی نظروں سے بھائی کو چھپائے. یوسف کی بہترین مثال ہمارے قائم کی غیبت میں. وہ غائب اس طرح سے نہیں ہے کہ دور ہیں، وہ یوسف کی طرح تمہارے درمیان تم نہیں جانتے. بھائی ہیں، ایک گود میں، یعقوب کی گود میں پلے ہیں، سب جانتے ہیں بچپنے سے یوسف کو، نہیں سمجھ رہے. قالوا انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی ہیں. تو اب یہ شرمندہ ہوئے. تو اب آگے جو سورہ یوسف جو بیان کرتا اس پر مجھے گفتگو بھی نہیں کرنی ہے، گفتگو صرف اسی پر ہے. تو بھائیوں کے سامنے کیا حضرت یوسف کے بعض روایت میں پردہ تھا؟ نہیں. بھائیوں سے کہے کے لیے پردہ، کس لیے پردہ؟ جب زلیخا کے سامنے پردہ نہیں تھا حضرت یوسف کا، تو بھائیوں کے سامنے کہے کے لیے پردہ؟ بھائیوں کے سامنے کہے کے لیے پردہ؟ پردہ نہیں تھا، مگر یہ پردہ قدرت کا پردہ تھا کہ نور نبوت ان کو نظر نہ آئے. تو نور نبوت انہیں نظر نہ آئے، دیکھ رہے ہیں سامنے گفتگو کر. یہ تیسری دفعہ ملاقات تھی، پہلی ملاقات بھی نہیں. یہ تیسری، پہلی دفعہ آئے گندم لے کے گئے، دوسری دفعہ آئے پھر گندم لے کے گئے، تیسری دفعہ جب آئے، چونکہ 7 سال تک قحط پڑا تو قحط کی وجہ سے مجبور تھے، گندم نہیں تھا گھر پر. تیسری بار آئے تو اب تیسری بار، اب 2 باتیں. اب آپ بتائیے، وہ ذات جو یعقوب کی نگاہوں سے بھی یوسف کو پوشیدہ رکھے، ورنہ وہ تڑپ کے کیوں روتے؟ یہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں، یہ نہیں جانتے تھے کہ یوسف کہاں ہیں. اگر یہ جانتے ہوتے تو یعقوب خود آ جاتے. جیسے ہی پتا چلا یوسف ہیں تو آئے، نہیں آئے؟ آئے. اگلی آیت آئے. امام ششم فرماتے 18 دن کا فاصلہ تھا، 9 دن میں طے کیا خوشی میں، پتہ ہی نہیں چلا، تھکن کا احساس نہیں ہوا. اس لیے 2 باتیں اس واقعے سے کہ 18 دن کا فاصلہ 9 دن میں طے کیا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر واقعاً انسان عشق ہو، عشق جس کو مانتا ہے، جس کا منتظر ہے ملاقات کا، عشق ہو تو اس کے درمیان فاصلے مٹ جاتے ہیں، اسے تھکن کا احساس نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات جو میں نے سوال کیا تھا، وہ حضرت یعقوب جو آپ کے گھر کے آدھے میل کے فاصلے پر یوسف کنویں میں ڈالے گئے ہیں، آپ کو خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ 18 دن کے فاصلے سے قمیص نکلی ہے تو آپ کو خوشبو آ رہی ہے؟ آپ کو وہاں خوشبو کیوں نہیں آئی؟ آیت اللہ محسن طباطبائی تفسیر میزان، وہاں کیوں نہیں خوشبو آئی؟ وہاں خوشبو آتی تو فوراً آپ چلے جاتے، یوسف کو نکال کے لے آتے. وہاں تو بچوں نے جھوٹ بولا، کہا یہ قمیص لے کے آئے، خون لگا کے بیڑیا کھا گیا. تو حضرت یعقوب نے ان سے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، بیڑیا انبیاء اور انبیاء کی اولاد کو نہیں کھا سکتا، بیڑیا انبیاء کے مقابلے پر نہیں آتا، بیڑیا انبیاء کے مقابلے پر نہیں آتا. بیڑیا واقعاً عجیب بات نہیں ہے؟ عجیب بات نہیں کھا سکتا. ورنہ اگر حضرت یعقوب کو یقین ہوتا، اے میرے بیٹو، اس سے پہلے آئے، جاؤ یوسف اور ان کے بھائی زندہ ہیں، جاؤ فتحسسوا، یہ سورہ یوسف، تحسسوا، جاؤ ڈھونڈو، موجود ہیں وہ. حضرت یعقوب مسلسل کہہ رہے ہیں، بلکہ بیٹوں نے کیا کہا؟ خدا کی قسم آپ اپنی پرانی گمراہی میں ہیں، روتے روتے. جیسا کہ میں نے عزاداری پر جو مجلس پڑھی، یہی سورہ اس کی ابتدائی آیات کی میں نے تلاوت کی عزاداری پر، آپ اس طرح سے روتے روتے ہلاک ہو جائیں گے. یعقوب یوسف کے غم میں رو کر، یہ تو قرآن نے کہا بینائی جا چکی تھی، اب یبزت عیناہ من الحزن فہو کظیم. یہی اسی آیت سے 4 آیتیں پہلے یہی آیت ہے. کیا؟ اتنے روئے کی بینائی جا چکی تھی، سفید ہو گئی تھی آنکھیں. ٹھیک، جب کہا جاؤ فتحسسوا، تحقیق کرو یوسف اور ان کے بھائی زندہ ہے، تو یعقوب کے بیٹوں نے کیا کہا؟ تاللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ اپنی پرانی گمراہی میں ہیں، ان قریب روتے روتے ہلاک ہو جائیں گے آپ. تو حضرت یعقوب نے جو کہا وہ تو عزاداری سے متعلق میری گفتگو تھی، اس میں میں نے عرض کیا آیت تھی، میں عزاداری سے متعلق روتے روتے ہلاک ہو جائیں گے.
تو یعقوب کے غیر معصوم بیٹوں کو پتا ہے یوسف کے غم میں یعقوب رو کے ہلاک ہو جائیں گے، تو گویا اس قدر یوسف کے غم میں رونا کہ عام آدمی دیکھ کے یہ سمجھے کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے، تو یعقوب کا کیا اتنا رونا یہ جانتے ہوئے کہ یوسف زندہ ہے، کیا یہ دین تھا یا بے دینی تھی، یا ایمان تھا یا بے ایمانی تھی، آئین اسلام تھا یا غیر اسلامی تھا؟ تو کیا زندہ یوسف پر یعقوب کا رونا اور دیکھنے والوں کی نظر میں ہلاک ہونے کی حد تک رونا، کیا ایک نبی معصوم جس کی عصمت قرآن سے ثابت ہونے کے بعد کیا یہ خلاف عصمت تھا؟ اور اگر یوسف پر رونا آئین عصمت ہے، آئین عبادت ہے، تو یوسف تو زندہ تھے، یوسف زندہ تھے، تیر نہیں لگے تھے، تلوار نہیں لگی تھی، خون نہیں بہا تھا، زندہ تھے یوسف۔ زندہ یوسف پر یعقوب کا ماتم قرآن کریم پوری سورہ اتارے اور پورا ان کا ماتم نقل کرے اور پورا یہ کہہ دے لَقَدْ أَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حزن کیا مطلب؟ غم یوسف میں یعقوب کی بینائی جا چکی تھی، غم یعقوب میں یوسف کی بینائی جانا عبادت ہو اور فخر یوسف پر رونا بدعت ہو، فخر یوسف پر۔ تو اب میں یہاں پر صرف بس اب میں دو جملے، چونکہ اتنی دیر مجھے پتا ہے کہ کل میں دو جملے مصائب کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کے بعد یہ جو میں کتابیں لے کر آیا تھا مجھے بہت ہی اشتیاق تھا کہ میں اپنے موضوع تک پہنچ جاؤں اور وہ پورا واقعہ پڑھ دوں کہ وہ کس طرح سے مسافر آقا امام زمانہ ارواحنا اللہ الفدا کی بارگاہ میں پہنچے، اور کس طرح سے پہنچے، وہ داستان کیا ہے۔ وہ جو سوال میں نے آج کیا، دلچسپ ترین سوال یہی ہے کہ کیا واقعاً اس کائنات میں زمین کے اوپر اسی زمین کا کوئی حصہ ہے، وہ بھی اتنا بڑا حصہ جہاں لاکھوں کی آبادی ہے اور انسانی نظروں سے غائب ہے؟ کیا کوئی ایسا حصہ ہے؟ تو اس کا جواب اس بات میں ہے، ہاں ہے۔ ثبوت کیا؟ یہ ثبوت کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب میں چند جملے مصائب کا عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد التماس دعا، انشاءاللہ کل اس پر ہم پوری طرح محنت کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں چند جملے مصائب کا، یہ 40 کے دن ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کل جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہی دن ہیں 40 کے دن جو اصل مصائب کے دن ہیں، یہی دن ہے اصل میں، چونکہ ایک روش ہے ہماری، ایک رسم ہے ہماری، جو 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک ہم اسی وقت بھرپور طور پر ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ 10 محرم تک شہزادیوں میں سے کوئی لاوارث نہیں تھی، باب الحوائج موجود تھے، باب الحوائج موجود تھے، خود آقا ابا عبداللہ الحسین موجود تھے۔ ماتم کی ابتدا تو شام غریبہ سے ہوتی ہے، اور شام غریبہ سے مجلس کی ابتدا ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جہاں سے مصائب کی ابتدا ہوتی ہے وہاں پر ہم انتہا کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم جا کے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ مجلس کے دن تو یہی دن ہے جو 1 سال تک متواتر زندان شام میں آل رسول، اور عجب ہے کہ حضرت ام سلمہ جیسی ہستی شہزادی زینب کو نہ پہچانے، اور جب قافلہ مدینے کے قریب آئے اور حضرت ام سلمہ آ کے تلاش کریں، خود شہزادی زینب سے پوچھے کہ میری شہزادی کہاں؟ عجب ہے، 1 سال تک اس زندان میں کہ جس کی کوئی چھت نہ تھی، اس زندان میں جس کی کوئی چھت نہ تھی۔ بس میں چونکہ مصائب کے میں وہی جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو آپ، ظاہر ہے کہ مصائب میں آپ کوئی جدت نہیں بنا سکتے، نہیں اپنی طرف سے کچھ کہہ سکتے، جو مصائب رونما ہوئے ہیں وہ بغیر کسی کمی بیشی کے۔ علامہ مرزا نے نفائس الاخبار میں وہی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، علامہ مرزا آج سے ٹھیک 110 سال پہلے گزرے ہیں، آیات عظام میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے، جلیل قدر عالم۔ ان کی مجالس کی ایک کتاب ہے 2 جلدوں پر مشتمل، نفائس الاخبار کے نام سے، اس کی دوسری جلد میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ آل رسول کو یزید نے کیوں رہا کیا، جبکہ آقا زین العابدین سلام اللہ علیہ سے ایک دفعہ آپ چند لمحے کے لیے در زندان کھول کر آپ کو باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ آپ جب باہر نکلے ہیں
ایک صحابی رسول ملے، فرزند رسول، بہت ظلم ہوا، آپ کیسے نکلے ہیں؟ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت نے فرمایا سال گزر گیا، سورج کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ تو گرمی کی رکاوٹ ہے نہ سردی کی رکاوٹ ہے، کس طرح کا خرابہ تھا اس کا نقشہ علامہ مجلسی نے کھینچا ہے۔ میں صرف سانس لینے کی خاطر چند لمحے کے لیے نکلا ہوں، مجھے واپس جانا اس لیے کہ میری پھوپھیاں پریشان ہو جائیں گی، مجھے نہیں دیکھیں گی تو میری پھوپھی پریشان ہو جائے گی۔ میں یہ جملہ آقا زین العابدین نے کہا، میں نے فوراً ایک خاتون کی زبان سے بآواز بلند یہ جملہ سنا، اے میرے نور نظر سجاد کہاں ہو، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو آقا زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں میں آ رہا ہوں، واپس اندر زندان میں اندر چلے گئے۔ تو حضرت یہی شخص صحابی رسول ہے، یہی سعید نام ہے، سعیدی، یہی صحابی رسول نقل کرتا ہے، میں نے 2 لمحے زین العابدین سے حالات پوچھنے کی کوشش کی، مگر میں نے دیکھا آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اے میرے سرور کائنات کے صحابی، کیا پوچھتے ہو ہم سے؟ ہر لمحے منتظر رہتے ہیں کہ کب ہمارے قتل کا یہ حکم دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، جس نے معصوم بچوں تک نہ بخشا ہو، کب ہمارے قتل کا حکم صادر کرے گا، منتظر رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں علامہ مرزا نفائس الاخبار میں لکھتے ہیں کہ کیوں اس نے رہا کیا، کیوں چھوڑا، آل رسول کو کس بنا پر رہا کیا؟ جواب، یزید اس لیے مجبور تھا رہا کرنے پر، سرور کائنات کے آل پاک کو رہا کرنے پر مجبور ہوا۔ اس مجبوری کے لیے میں اکثر و بیشتر حسینیہ بھی میں نے وہی پیش کیا، اور یہاں بھی ظاہر ہے میں عرض کروں کہ مسائل میں جدت نہیں پیدا کر سکتے، جو ہے اسی طرح سے، مگر چونکہ اس واقعے کا ایک پس منظر ہے، اس کو جب تک پیش نہ کیا جائے شاید بعض مومنین یہ سمجھے کہ یہ کہاوت ہے۔ نہیں، کہاوت نہیں ہے۔ 10 دفعہ خود اسی منبر سے بھی میں نے عرض کیا کہ حیوانات کی گفتگو سرور کائنات کے ہاتھ پر، اس کی پتھروں کی گفتگو سرور کائنات کے دست رسالت پر، اونٹ جس پر سوار ہوتے تھے اس کی گفتگو، ایک یہودی کے اونٹ کی گفتگو پیغمبر خدا سے کہ زندگی بھر یہ مجھ پر سوار ہو، اب مجھے کاٹنا چاہتا اپنے کسی بچے کے عقیقے کے لیے، پیغمبر خدا کی بارگاہ میں آ کے ایک اونٹ تڑپ کے لیٹا، اس یہودی کو بلایا، کہا یہ تیرا اونٹ ہے؟ کہا ہاں۔ تو یہ آپ کے پاس کیسا ہے؟ کہا یہ کہہ رہا کہ تو اس کو نہر کرنے والا، کیا نہر کرنے والا؟ اسے حیرت ہوئی، کہا ہاں، چونکہ ولیمہ ہے، میرے بچے کا ولیمہ ہے جس کی وجہ سے مجھے اس کو نہر کرنا۔ کہا کیا زندگی بار تو نے اس سے خدمت لی؟ ہاں میں نے خدمت لی ہے۔ نہیں کرو، یہ میرے پاس شکایت لے کے آیا، تم اس کی قیمت لے لو۔ وہ یہودی اس منظر کو دیکھ کر رویا اور اسی وقت مسلمان ہوا کہ اس کو نہر کرنے کا کسی کو نہیں پتا، ہم نے سوچا تھا، یہ کیسا آیا آپ کے پاس؟ اسی وقت مسلمان ہوا۔ یہ تو تاریخ تبری ہے۔ اسی طرح سے تمام کتب تواریخ میں سرور کائنات کی بارگاہ میں حیوانات کا آ کے شکایت کرنا بری پڑی ہے تاریخ اسلام۔ اب اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں وہ واقعہ پیش کر دوں جسے صحیح مسلم نے نقل کیا، آقا امام حسن اور امام حسین کے واقعات میں۔ صحیح مسلم جلد دوم میں امام حسن مجتبیٰ کی سیرت میں یہ پیغمبر خدا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شکاری، ایک مدینے کا انصار میں سے ایک شخص ایک ہرنی کے بچے کو لے کے آیا، چھوٹا سا بچہ تھا، گود میں لے کے آیا اور لا کے سرور کائنات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آقا امام حسن مجتبیٰ سرور کائنات کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہرن کے بچے کو دیکھا، خوبصورت بچے کو، آقا امام حسن مجتبیٰ اٹھے اور اس ہرن کے بچے کو اپنی گود میں لیا، اس طرح سے اپنے سینے سے چپکایا۔ جب سینے سے چپکایا تو سامنے گھر تھا شہزادی کا، جیسا آقا امام حسین شہزادی کی گود میں تھے، دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ کی گود میں ہرنی کا بچہ ہے، دوڑ کے آئے اور پیغمبر خدا کی بارگاہ میں آ کے کہا بابا میرے لیے کہاں؟ ابھی امام حسین نے یہ کہا تھا، سرور کائنات نے فرمایا میرے لال تمہارے لیے بھی آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ خاتم الانبیاء کی زبان سے نکلا، دیکھا ہرنی دور سے بچے کو لے کے چلی آ رہی ہے، اور جب قریب پہنچی ہے تو لوگ ہٹ گئے ہیں۔ یہ آئی خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں، بچے کو آگے کیا، قدموں پر سر رکھا۔ جب قدموں پر سر رکھا تو کھڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، ارداگیر سرور کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، مسلمان غیر مسلمان، چونکہ یہودی بھرے ہوئے تھے مدینے میں، دیکھ رہے ہیں اس منظر کو۔ جب دیکھا کہ ہرنی نے کو سرور کائنات نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس نے اپنا سر اٹھایا تو سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آقا حسین سے کہا حسین یہ لے کے آئی ہے۔ آقا حسین نے اسے گود میں لیا۔ تو اب ہرنی واپس جا رہی تھی، پلٹ کے دیکھتی ہوئی جا رہی تھی بچوں کو، تو
تو ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اس حیوان نے آپ سے کیا کہا؟ تو فرماتے ہیں یہ ہرنی مجھ سے معذرت کر رہی تھی، یا رسول اللہ جس وقت آپ نے فرمایا کہ وہ آ رہی ہے تو اس وقت میرا بچہ دودھ پی رہا تھا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، اگر حسین کو تکلیف ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس بچے کو، حیوان کے بچے کو واقعاً حسین، اس بچے کو آقا حسین نے گود میں لیا۔ اس واقعے کے بعد اب میں مصائب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ زندان شام سے رہا کیسے ہوئے۔ بالکل اسی سے ملتا ہوا واقعہ ہے۔ ایک شکاری جب گیا شکار کرنے، سامنے کی پہاڑیوں سے ایک ہرن کو لے کے آیا، ہرنی کو لے کے آیا، زندہ ہرنی کو پکڑ کے لے کے آیا، رسی میں باندھ کے یزید کے پاس لے جانے کے لیے کہ یزید کو دے کے انعام لے۔ اس کا راستہ در زندان کے سامنے سے گزرتا تھا۔ جب در زندان کے قریب پہنچا تو اس ہرنی نے اپنے پیر زمین پر ٹیکے اور ہل کے نہیں دیا۔ یہ پیچھے آیا کہ اس کو دھکا دے کے لے جائے، بس ذرا سی مہلت ملی اس کو، اس نے اپنا رخ زندان کی طرف کیا، اور چونکہ در زندان بند نہیں تھا، کھلا ہوا اس طرح سے تھا، تو دیکھا کہ جیسے ہی پلٹ کے پیچھے آیا اس نے اپنا رخ زندان کی طرف کیا، تو اب شکاری نے کیا سنا؟ السلام علیکہ ایھا الامام الغریب، اے میرے غریب امام آپ پر سلام ہو۔ جیسے اس نے یہ جملہ سنا، پیچھے پلٹ کے دیکھا، سامنے دیکھا، کوئی نظر نہیں آتا۔ جب اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے، اس نے کس پر سلام کیا؟ جب آ کے دیکھا در زندان کو جھانکنے کی کوشش کی تو میرے آپ کے چوتھے امام اٹھے اور اس شکاری سے فرمایا اے شکاری پیچھے ہٹ جا، میری پھوپھیوں کے سر پر چادر نہیں ہے، پیچھے ہٹ جا۔ حضرت نے کھڑے ہو کر پردہ کیا اور اس کے بعد دیر تک اس حیوان کی زبان کے قریب اپنے کان کو قریب کیا، سنتے رہے۔ ایک دم سے روتے ہوئے، بآواز بلند روتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا شکاری تیرے بچے ہیں؟ کہا میرے 4 بچے ہیں۔ خدا تیرے بچوں پر رحم کرے گا، تو اس کو آزاد کر دے۔ اور روئے جا رہے ہیں حضرت۔ تو اس نے کہا یہ تو بتائیے کہ اس نے کیا کہا جو آپ اس طرح سے تڑپ کے رو رہے ہیں؟ اے شکاری یہ کہتی ہے فرزند رسول سامنے کی پہاڑی کے اوپر میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، میں چرنے کے لیے نکلی تھی، صبح سے اب تک بھوکے اور پیاسے ہیں، مجھے چھڑا دیجئے، آپ کے جد کی قسم میں دودھ پلا کے پلٹ کے آؤں گی۔ تو جب اس نے سنا فرزند رسول، کہا آپ کس رسول کی اولاد سے ہیں؟ کیسے فرزند رسول کہا آپ کو؟ تو اب حضرت نے فرمایا میں اپنا تعارف کراؤں گا، تو اس کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں تو یزید کو دے کے انعام لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا جو انعام یزید دے گا اس سے بہتر میں انعام دوں گا۔ اس نے اسی طرح سے اس روایت کی وضاحت کی علامہ مرزا نے۔ جب اس نے انعام کا نام سنا تو ایک دفعہ غور سے دیکھا کہ جس کے جسم کے کپڑے جگہ جگہ سے تار تار ہو، وہ مجھے انعام کیسے دے گا جو خود اس حالت میں ہو؟ تو اس نے جیسے اس کے ذہن میں یہ سوال آیا، حضرت نے فرمایا تو میرے ظاہر کو نہ دیکھ، تو نہ گھبرا، تجھے انعام دوں گا، تو اپنے دامن کو تھام لے۔ اس نے دامن کو تھاما، دست امامت میں زندان شام کی مٹی اٹھائی اور جب دامن میں ڈالا تو اس نے دامن کو دیکھا جواہرات سے بھرا ہوا۔ اس نے ایک دفعہ دامن کو سمیٹ کے کہا اے خاک کو اکسیر بنانے والے، یا تو آپ زمانے کے عیسیٰ ہیں یا موسیٰ، تو آپ کس طرح سے جیل میں؟ تو حضرت نے فرمایا نہ میں عیسیٰ ہوں نہ میں موسیٰ ہوں، میں خاتم الانبیاء کی اولاد سے ہوں۔ اب جب حضرت نے اپنا تعارف کرایا، میں حسین ابن علی کا فرزند ہوں، میں فاطمہ کا فرزند ہوں، جب اس نے تعارف کرایا اس نے جواہرات گرا دیے اور ہرنی کو بھی آزاد کیا اور چلا گیا ایک ایک شامی کو کہ اے شامیوں تم اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے سو رہے ہو، اور ہم سے کہا کسی خارجی نے خروج کیا، یہ اولاد پیغمبر ہیں جو 1 سال تک زندان شام میں۔ جب شامی نکل آئے، اب شامی جب نکل آئے تو خاتون خواہ وہ شام کی ہو خواہ وہ عراق کی ہو، دنیا کی کہیں کی، ماں ہوتی ہے۔ جب خواتین نے آ کے در زندان کو جھانک کے دیکھا معصوم بچے خاک زندان پر لیٹے ہوئے، جب معصوم بچوں کو دیکھا یہ خواتین تڑپ گئی۔ آقا زین العابدین نے شامی مردوں سے کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، میری پھوپھیوں کے سروں پر چادر نہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب جب خواتین نے دیکھا اور پتہ چلا کہ یہ معصوم بچے سب زہرا کی اولاد ہیں، اب شامی خواتین نے بال نوچ کے رونا شروع کیا، اپنے مردوں کو تانے دی تم مرد ہو اور سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ سو رہے اور زہرا کے بچے زندان میں۔ اب جب زندان شام کے دروازے پر انقلاب آیا اور یہ گئے اور تلواریں نیام سے نکال کے جب آئے میدان میں، یزید کو پتہ چلا کہ انقلاب آیا ہے، انقلاب آیا ہے۔ یزید نے کہا جس نے یہ فتنہ برپا کیا اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ اس کو پکڑ کے لے گئے۔ جب اس کو پکڑ کے لے گئے کہا تو نے یہ کیا فتنہ برپا کیا؟
جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یزید، اب اسے یزید کا خوف نہیں ہے، اب اس کا پورا دل زندان پر ہے، اس کا پورا دل ان بچوں پر ہے جو زندان میں دیکھے گئے ہیں۔ یزید جسے تو نے بند کیا ہے، خدا کی قسم وہ بے بس نہیں ہے، وہ بددعا کیوں نہیں دیتے مجھے نہیں پتا۔ اگر وہ بددعا دے تو تو اور تیرا تخت زمین میں ڈوب جائے، تو جیسے انہوں نے یہ کہا کہ تو زمین میں ڈوب جائے، یزید نے جلاد کو بلا کے کہا اس کا سر قلم کر دو۔ جب اس کو قتل کر دیا، اس کی بیوی کو بتا دیا کہ تیرا شوہر مارا گیا، اب بیوی اپنے بچوں کو لے کر آئی کہاں؟ لاوارثوں کے وارث کے پاس، در زندان پر آ کے بچوں کو آگے کیا، کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر کہا کہ اے ہرنی کے بچوں پر رحم کرنے والے، میرا اس شام میں کوئی نہیں سوائے شوہر کے، میں شام کی نہیں ہوں، میں عراق کی ہوں، میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ جو شخصیت، جو ہستی حیوان پر رحم کر کے ان کی ماں کو واپس کر دے، مجھے یقین ہے کہ میرے یتیم بچوں پر آپ رحم کر کے ان کے باپ کو واپس کر سکتے ہیں۔ تو میرے چوتھے امام نے فرمایا کہ اے مومنہ تو نہ گھبرا، دست امامت کو بلند کیا بارگاہ الہی میں، اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے میری غربت کا، ان کے باپ کو واپس کر دے۔ اب شامی بچوں نے جیسے امام کی دعا ہوئی، شامی بچوں نے باپ کو دیکھا، باپ سے لپٹ گئے۔ میں عرض کروں کہ جی ہاں، کیوں تڑپ کے روئے تھے آقا زین العابدین؟ کس بنا پر تڑپ کے روئے تھے؟ اس ہرنی نے صرف یہی کہا تھا نا کہ سامنے کی پہاڑی کے اوپر میرے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ جیسے اس نے بچے کہے تو آقا علی اصغر کی پوری تصویر سامنے آ گئی، اور وہ پورا منظر سامنے آ گیا کہ نصف شب کو جب ہور کی بیوی پانی لے کر آئی تھی، اور حضرت رباب ہور کی بیوی کے ہاتھ سے پانی لے کر جب اندھیری رات میں جا رہی تھی صحرا کی طرف، شہزادی زینب نے دامن تھام کے کہا تھا بھابی کہاں جا رہی ہیں؟ کہا شہزادی پانی ملا ہے، مجھے جانے دے، سے پانی ملا۔ کیا کریں گی بھابی؟ میں جا کے آواز دوں گی علی اصغر ماں پانی لے کے آئی ہے میرے لال۔ ماتم حسین۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب الہ رب العالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الاطیبین الطاہرین الغر المیامین المحجلین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات آقا امام زمانہ ارواحنا لہ الفدا سے متعلق یہ گفتگو اگرچہ کل